Like, have you ever spoken to people about, or have you ever told anybody how much money you make? نہیں اس بارے میں نکلو اس چیز سے اور آگے جاؤ. تو کتنا ہاؤ مچ یار بس مہینے کی یار یہ غلط بات ہے. تم نے یو کاٹ می آف گارڈ. کاموں پہ لگایا تھا نا ہاں کہ مجھے تھا کہ میں اس طرح کروں گا اور پھر تم یعنی کہ ہم لوگ اسی طرح سٹارٹ کریں گے. رانی تو پپا نے. Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast. This is your host Shavir, and with us is once again the beautiful, the evergreen Miss Momina Sundar Sayyida. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. I'm very good. I'm very good. یار تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ آج ہم لوگ نے یہ بیچ میں جو ٹیبل ختم کیا ہے اور جو تم نے مجھے زبردستی اس طرح بٹھایا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو یہ چیز پتا ہو کہ یہ کوئی یعنی کہ میں شوقیہ نہیں کر رہا. یہ سندس نے کہا یار میں بہت لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہوں. میں بتاتی ہوں ہوتا کیا یار آپ میری طرف ہو کے بیٹھو یار بیچ سے ٹیبل لگانا. میں بتاتی ہوں ہوتا کیا ہے. ایک بندے نے کیونکہ گیسٹ کی طرف دیکھنا ہوتا ہے تو ایک بندہ ایسے کر کے بیٹھ جاتا ہے. پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے ایک تو وہ بول نہیں رہا کچھ, اور پھر وہ بندہ یہ ہوتا ہے کہ یار جس سے بات کر سکتی ہوں وہی کمر کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو میں کروں کیا بیچ میں بیٹھ کے. تو میں اسے کہی تھی جگہ سوئچ کر لو, مجھے ادھر آنے دو. تم نے تو ادھر وے رائٹ پہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے, تو میں ایسی لائک پارٹ فیل کروں گی نا. نہیں اب ہم لوگ نے میک شور کیا کہ ہم سندس اور میرے درمیان جو دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں پچھلے کچھ ولاگ پوڈ کاسٹس میں ولاگس. آئی مس دیٹ لائف. نہیں یار کیونکہ ایک بندے نے ٹیک اوور کر لیا ولاگنگ انڈسٹری کو, تو پھر آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور لکیلی وہ بندہ ہمارا گیسٹ ہے لیکن اس کو بتانا نہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہم obviously بات کر رہے ہیں مسٹر اینڈ مسز سعد. یہ کون سا مین کیمرہ ہے؟ یہ والا ہے؟ نہیں سعد تیرا وہ کیمرہ تو اتنا بڑا کیمرہ نظر نہیں آئے گا. ہم نے اتنا کچھ بلڈ کیا ہے, سارے کیمروں میں دیکھ کے ہاتھ ہلا رہے ہیں. ہمیں کہیں سے بھی کوئی اچھا شاٹ ملا ہم وہ ایڈٹ. یہاں پہ بھی ہاتھ نظر آ گیا ہے, وہاں پہ بھی پورا بندہ نظر آ رہا ہے. Hey guys, what's up? How's it going? تھینک یو. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو یار, آپ بتاؤ. اروب آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. That's really good. تو یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. آئی ہوپ ڈیم یار تم لوگ کو تو ہم لوگ کوئی سندر سے ان کو کب سے ہم بلا رہے ہیں. ہاں مہینہ ڈیڑھ ہو گیا تقریباً. وہ تھا ان کو پتا ہوگا ان کا شوٹ کب تھا, وہ والا جس دن پیکیجز میں تھا لک تھی. وہ تھا سیمسنگ والا جو میچ کے دن, جو جب میچز ہو رہے ہیں, جب ہاں دبئی سے واپس آ کے. اور یہ بڑا ٹائم ہو گیا, مہینہ ہو گیا. بہت ٹائم ہو گیا. پھر میرا خیال ہے اروب نے عائشہ کو میسج کیا تھا, ڈکی میرے کالوں کا رپلائی نہیں دے رہا تھا. یہ میرا خیال ہے بیچ میں کہیں پھنس گیا تھا, یہ بیچارہ کام شام کر رہا تھا. پھر اروب نے عائشہ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ یار وہ تھوڑا سا کہیں پہ بزی ہو گیا, تو آج کی پوڈ کاسٹ کینسل. پھر آج کی بھی کینسل ہو رہا ہے. آج کی بھی کینسل. میں بتا رہا ہوں جس طرح ہم لوگوں نے پکڑا ہوا ہے نا ان کو, یقین کریں اٹس لائک اے ویری لٹل تھریڈ, یعنی کہ پھر غائب ہو جائے گی. یس ریلی لیٹ. پوڈ کاسٹ کینسل نہیں ہوئی تھی, بس انہوں نے کہا تھا رات کے 12 بجے کر لیتے ہیں. میں نے کہا کہ اچھا میں امی کو کہتی ہوں, پھر میں تو نکال دیں میرا سامان گھر سے. Arup, when you messaged Aisha, what time did you recommend کہ we do the podcast? I think 8, around 7 or 8. پتا نہیں کوئی بات نہیں ہے. آپ نے عائشہ کو میسج کر کے کہا تھا 1 بجے رات کو, 1 بجے 1 بجے کی بات ہوئی تھی ہماری. میں نے کہا بھائی اتنی لیٹ جاگنے کا مجھے میرا نہیں کیا ایکسپیرینس. اصل میں اس دن کیا نام ہے, کوئی شوٹ ووٹ تھا, وہ بہت ڈیلے کرے تھے اپنے اینڈ سے. میں نے وہاں پہ جانا ہے 9 بجے, بٹ دین دے آر لائک 10 بجے, اینڈ دین وہاں پہ 10:30 بجے پہنچنے کے بعد بھی کام اسٹارٹ ہوا 11 بجے, فارغ ہوئے 12 بجے, تو وہ بہت لمبی ہو گئی تھی وہاں پہ. ہاں اس دن دبئی کی بھی فلائٹ تھی نا, اس دن واپس بھی میں سیم ڈے آیا تھا, اور میں گھر گیا بھی نہیں تھا, بلکہ میں اپنی کچا کچا پہن کے ٹراؤزر میں آیا تھا. میں تو یہاں سے کپڑے پکڑ کے پھر وہ ادھر ایونٹ شوٹ ووٹ پہ گئے تھے, تو بہت زیادہ ہیکٹک ہو گیا ہر ٹائم نا. یا آئی ریمبر وہ میرا اور ڈکی کا دبئی کا ساتھ ہی پلان بنا تھا. ڈکی نے مجھے کہا یار تو دبئی جا رہا ہے, میں نے کہا آ جا رہا ہوں. بس صحیح ہے جانی, ساتھ مل کے چلیں گے. ہم دونوں وہاں پہ ایک دن بھی نہیں ملے, ایک ہی تقریباً ایک فلائٹ پہ گئے, ایک فلائٹ میں واپس سے وہاں ملاقات نہیں ہوئی. نہیں وہاں پہ ملاقات نہیں. there's so much to do in Dubai, you just don't. نہیں کیا تھا, لیکن وہ اصل میں نا نہیں میچ میں بھی تھا اپنا. میرا میچ والا پورا سسٹم ہی فلاپ ہو گیا. میں تو میچ وہ کور کرنے گیا تھا نا, ولاگ وغیرہ کرنے گیا تھا, تو لیکن مجھے وہ کیا نام ہے اسٹرائک پڑ گئی تھی نا میچ کی وجہ سے, تو پھر میں نے کسی سے بات ہی نہیں کی. ڈپریس ہو گیا, میں پاگل ہو گیا. ہاں, اور میں نے ویسے 2 کو واپس بھی نہیں آنا تھا. میں تو آنا تھا 11 کو, فائنل کے بعد میں نے واپس آنا تھا. بیچ میں ایک بار بس میرا چکر لگتا ہے, میں نے واپس چلے جانا تھا. میرے ویزے بھی, میرا ویزا ریڈی تھا 2,
सिंगल एंट्री के 2 वीज़े थे मेरे. अच्छा हाँ, तो क्या नाम है, उसके बाद मतलब 2 वीज़े इन सेंस कि मैंने वापस लगा लेना था दूसरा वाला, तो दूसरा लगा भी लिया, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं किया, मैं गया नहीं. वरना मेरे 11th को वापस आना था फाइनल के बाद. क्या हुआ, क्या था? वो मेरी स्ट्राइक लग गई थी, वो जब मैं मैच कवर कर रहा था ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाला. स्ट्राइक लगना क्या होता है? जो Sorry. स्ट्राइक मेरा मतलब कि जो मैच के जो राइट्स ओन करते हैं ना, वो है स्टार स्पोर्ट्स इंडिया, ठीक है. तो उनको शायद पसंद नहीं आई मेरी वीडियो, क्योंकि तब इंडिया को मतलब नहीं, उनको उन्होंने बहुत सारी वीडियोस उड़वाई हैं. तो क्या था कि आप एशिया कप 2022 जब सर्च करते हैं ना, तो मेरी वीडियो टॉप पे आती ही और स्टार स्पोर्ट्स की बाद में आ रही ही. तो उन्होंने जो है ना टॉप वाली वीडियोस ही स्ट्राइक डाउन कर दी ही, टेक डाउन कर दी ही. वो खुद ही कर दी उन्होंने? हाँ, वो खुद ही कर दी ही. बेसिकली जब मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि स्टार स्पोर्ट्स ओन्ड द राइट्स टू इंडिया आई वर्सेस थिंक वो पाकिस्तान गेम? नहीं, आई थिंक वो पूरा एशिया कप स्टार स्पोर्ट्स ओन करता है. ये जो अभी मैच हो रहे हैं ना पाकिस्तान इंग्लैंड वाले, जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, आई थिंक उसमें स्टार स्पोर्ट्स का कोई रोला नहीं है. वो मैंने पता करवा लिया है. सो that must be weird कि पाकिस्तान और हाँ, इंग्लैंड के मैच इंग्लैंड में भी के स्टार भी स्पोर्ट्स स्टार बीच में है. हाँ नहीं, उसमें उसका कोई नहीं हाँ, है. नहीं, that लेकिन makes अब मुझे sense. नहीं पता उसमें जिसका भी है, हो सकता है वो उनको मेरी वीडियो पसंद ना आए. हो सकता है वहाँ टकी कोई तेरा हेटर बैठा हो स्टार स्पोर्ट्स कोई हो में, सकता है, कि यार हाँ. ये इसकी वीडियोस हटाओ, इसकी यार. वीडियोस हटाओ. तो अभी मैं नहीं, कवर ये तो करने, इतनी अनफेयर बात है कि बहुत अनफेयर बात है. मैं एज अ ऑडियंस गया था, मैंने तो उनकी एक क्लिप इस्तेमाल नहीं की, मैं तो उनका लोगो तक नहीं दिखाया. Oh wait, they got your video down because of the title. नॉट बिकॉज ऑफ द टाइटल, इट बिकॉज ऑफ, मुझे खुद नहीं पता, उन्होंने कोई रीजन नहीं दी, बस खुद ही उतार दी उन्होंने बस उतार दी. और मेरी तो आप लाइक आप जिस जहाँ पे अपलोड कर रहे हो YouTube पे या स्टार स्पोर्ट्स जहाँ भी अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पे, YouTube वो पे, स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पे क्यों? नहीं, नहीं, तुम्हें क्या नहीं, लग रहा है वो नहीं, अच्छा, एम्प्लॉय स्टार स्पोर्ट्स तो एम्प्लॉय एक के लिए second, गया था एशिया का? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात पे. तुम्हें टकी इंडियन लगता है? नहीं यार, कि आप वीडियोस दे रहे हो कि मतलब आप उनके लिए हाँ. काम कर रहे हो या हाँ, उनके लिए नहीं, वीडियोस. मैं आपको बताता हूँ, मैं एज अ ऑडियंस गया था ना ठीक वहाँ है, पे, ठीक है. मुझे समझ ही नहीं आई कि उन्होंने ऐसा किया क्यों है. तो बाद में जब मैंने देखा तो दे वर लाइक के वो पूरे स्टेडियम के राइट्स ओन करते हैं, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आप तो खुद ऑडियंस, मैं ऑडियंस में बैठा हूँ ना. लाइक हाउ इज ऑडियंस नॉट अलाउड टू मेक स्नैप्स एंड वीडियोस? और अपने ठीक है. चैनल पे या अपने हाँ. उस पे I think account पे लगा सकते हैं. everybody is, but I guess at a certain point when you get really really famous and then you are always at the top of all the searches, वो कहते होंगे कि यार why is he at the top? Like we want the Star Sports original match video to be at the top, surface at the top. तो probably highlights. that's why they got it removed. हो सकता है. हाँ लेकिन इनकी देखो कितनी गेम है कि ये लोग कहते हैं ये वीडियो उड़ा दो और वो उड़ा देते हैं. हाँ. They probably have it all covered before. और उन्होंने beforehand. पता है जब आपकी YouTube से वीडियो उड़ती है ना, तो आपको बताया था कि यार इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक उनका कंटेंट है, बाकी आपका है. जबकि 10 मिनट की वीडियो थी, पहले 4 मिनट तो मैंने गुजारा ही अपने घर में है, ठीक है. मैच देखने जा रहे हैं जी, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं जी, मैच देखने पहुंच गए, अभी तो स्टेडियम पहुंचे भी नहीं थे, ठीक है. और उसके बाद आखिरी 2 मिनट अफसोस किया कि पाकिस्तान हार गया. तो वो तो बीच का कंटेंट था. तो उन्होंने जो YouTube को रिपोर्ट भेजी, कहते कि पूरा 10 मिनट की वीडियो ही हमारी है, और मैं उसको काउंटर भी नहीं कर सकता था बिकॉज दे आर बिग कंपनी, और मैं यहाँ पे सोलो हूँ, मैं कोई कंपनी के साथ नहीं हूँ. मैंने सोलो काउंटर किया था, अपने घर बैठ के काउंटर किया था, तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था. और जब उन्होंने रिजेक्ट किया, पहले उन्होंने मेरी वीडियो ब्लॉक की हुई थी, जब मैंने काउंटर किया तो उन्होंने मुझे स्ट्राइक ही भेज दी सीधी. कि पूरी वीडियो ही खत्म. पूरी वीडियो भी खत्म और चैनल पे वार्निंग भी. हाँ. और कितनी स्ट्राइक्स आपको अलाउड होती हैं? 3 के बाद चैनल टर्मिनेट हो जाता है. 3 के बाद चैनल टर्मिनेट हो जाता है. So right now you have 1 strike on. आई हैव 1 स्ट्राइक, लेकिन वो बाद में रिजॉल्व हो गई थी, लेकिन वो वीडियो ब्लॉक्ड ही है. सो आई हैव 0 स्ट्राइक्स राइट नाउ, लेकिन वो वीडियो ब्लॉक्ड है. एंड आई हैव वार्निंग, मतलब अभी भी मैं 3 स्ट्राइक लगेगा तो मुझे मसला होगा. तो ये चलो शुक्र है अच्छा हो गया. हाँ, क्योंकि उसमें तो मैंने बड़ी तल्ले मिन्नतें की थी यूट्यूब से, तब जाके इशू हुआ अपना. लेकिन वो वीडियो ब्लॉक्ड ही है. वो वीडियो इज ब्लॉक्ड एंड इट सेज लाइक येलो रेड कलर का निशान विद दिस. डैम. लेकिन इनकी कोई YouTube की अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरह की नहीं होती कि बस उनको बड़ी पार्टी ने अप्रोच कर लिया तो वो किसी का भी कोई भी वीडियो उतार लेंगे. इसमें ये नहीं था कि अच्छा हाँ ये बंदा भी लाइक फेमस है, इसके भी व्यूज, इसके भी लाइक्स, इसको भी लाइक ये भी फेमस बंदा है, तो वो उस तरह नहीं करेंगे, कुछ सेटल नहीं करेंगे, वो पूरी वीडियो ही उतार देंगे. पूरी वीडियो उतार देंगे. अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस वजह से मेरी वीडियो उतारी है, जबकि पता है मेरी वीडियो पिछली 2 महीने के जितने भी मैंने अपलोड्स की हुई थी ना, उससे सबसे अच्छी परफॉर्म करी थी, सबसे अच्छी परफॉर्म करी थी जो ये वाली थी मैच वाली.
میرے 2 گھنٹے میں 6 لاکھ ویوز ہو گئے تھے. That never happened before in past 2-3 months. تو کیا پتا اسی وجہ سے انہوں نے اتار دی ہو کہ ہاں، وہ بہت لائک بہت ویوز آ گئے, ہمیں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا یار ان کے ہائی آدھی لائٹس, دنیا تو وہاں چلی گئی ہے بھائی. ان کے ہائی لائٹس اور اصل میں اسٹار اسپورٹ ہے ڈزنی ہاٹ اسٹار کے ساتھ. مطلب اگر آپ کو اسٹار اسپورٹ پہ لائیو میچ دیکھنا ہے تو یو ہیو, مطلب آپ کے پاس ڈزنی ہاٹ اسٹار کا ممبرشپ ہونا چاہیے. وہاں پہ اتنے ویورز ہی نہیں تھے جتنے یوٹیوب پہ لوگ اپنا ویڈیو بنا کے لے گئے تھے. تو انہوں نے شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی اتاری ہو, کیونکہ اسٹار اسپورٹ اپنے مین چینل پہ وہاں پہ اتنی چیزیں نہیں پوسٹ کرتا, لیکن ان کے ڈزنی ہاٹ اسٹار پہ وہ کہتے ہیں ٹریفک آنی چاہیے, وہاں پہ وہ ساری یوٹیوب ٹریفک لے جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس وجہ سے, اسٹل یہ ایک ڈاؤٹ ہی ہے, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ ریزن کیا ہے, لیکن مطلب فار می اٹ واز ویری انفیئر, مطلب کیونکہ وہ دے ور کلیمنگ کہ پوری ویڈیو ہی ان کی ہے. ایون دا پارٹ جہاں پہ میں انٹرو کر رہا ہوں کہتے ہیں وہ بھی ہمارا ہے. بس وہ چڑکی انہوں نے, بس انہوں نے کہا ختم ہی کرو یہ اس بارے میں, یہاں پہ اٹینشن جائے نہ کہ ہم میچ دیکھنے آئے ہیں, یہ بات بھی ان کی طرف نہ جائے. آئی تھنک یہی ہوگا. پھر میں اب میرا پلان تھا 11 تک سپٹمبر تک میرا دبئی کا, تو وہ سارا میرا فلاپ ہو گیا تھا. سو 11 تک میں نے جو اسکریننگ ہو رہی تھی لاہور میں تو اس میں بھی نہیں گیا. میں گیا تھا لیکن مجھے ڈر لگ رہا کہ میں کہیں کیمرہ کر دوں تو ایویں فضول میں ویڈیو نہ اڑا دیں دوبارہ, تو میں نے تو وہ بھی نہیں کیا. اچھا, by the way, the YouTube used to be very lenient towards all of these things. Back in the days they used to یار میں نے ورلڈ کپ کور کیا تھا جس میں پاکستان جیتا تھا, اور وہ بڑا اچھا میں نے کور کیا تھا. تو اس وہ بھی 2 ویڈیوز تھی میرے پاس ٹوٹل میچ کی, کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو لیکن یہ ایشیا کپ والے میں انہوں نے بڑا سسٹم کیا. اروب, آپ کو یہ ساری چیزیں کیسی, یعنی کہ یہ سن کے کیا لگتا ہے, کیا عجیب یہ لوگ ہر وقت یوٹیوب کیا اب مجھے بھی عادت ہو گئی ہے. اچھا, that's good. Are you getting like a hang of it, used to Orion ساری چیزوں سے easily, یعنی کہ ڈیفیکلٹ تو نہیں لگتا یہ ساری چیزیں فالو کرنا؟ ایزی ہے لیکن نہیں, کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو ہوتا ہے کہ یار نہیں, اب بس آپ ایک پرائیویٹ بندے ہوتے ہیں, سمجھ آ رہی ہے کہ مطلب کچھ سچویشن اس طرح سے ہو جاتی ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے جیسے آپ باہر جاؤ فریلی. مطلب میں ساتھ کے ساتھ گروسری بھی نہیں جا سکتی, میں ساتھ کے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کر سکتی نارملی. بس نہیں, آئی ایم شیور کہ آپ کا جو یعنی کہ بیکاز اروب اینڈ ڈکی, یو نو وی ہیو دے کم آفٹن ٹو آور ہاؤس, اور ہم لوگ, میں عائشہ, اروب اور ڈکی, ہم لوگ 1-2 دفعہ باہر بھی جا چکے ہیں, یہ لوگ 3-4 دفعہ گھر بھی آ چکے ہیں. سو وی ہیو ہیڈ کانورسیشنز اباؤٹ دیز کہ یو نو marrying somebody who's famous, you know, there is a trade off, and there's a huge trade off jiske andar, you know, you have to make a decision, conscious decision ki yaar ab main all of a sudden from that life where I was not known aur jahan mujhe koi bhi nahi janta tha to this life jahan pe mujhe millions of log overnight jante hain, and then you did make a conscious decision to obviously use that influence of yours, and you're an influencer, you have gotten to YouTube, or alhamdulillah, you know, if you don't know, Aroop is also a YouTuber. She makes vlogs herself. abhi start kiye pehle se recently, right? 4 months, matlab shadi ke baad. ہاں, لیکن ابھی اس کو 2 مہینے ہو گئے ہیں, اس نے کچھ پوسٹ نہیں کیا. ویسے ہاں ویسے ہی بریک لی بھی. So how's this like whole کہ یہ کیا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے؟ اچھا ہے بہت, اب تو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, ایفرٹ تو نہیں لگتی کہ اچھا اب میری ایڈیٹنگ ساتھ کرتا ہے ساری. نہیں, ایڈیٹنگ کے علاوہ بھی ایڈیٹنگ کے علاوہ بھی جیسے آپ وہی بات کر رہی ہو نا کہ بہت ایک پرائیویٹ پرسن سے ایک دم پبلک ہو کے اب ہر چیز دکھانی ہے. چلو اب اگر آپ انجوائے بھی کرو تو آپ کو اس کو ریکارڈ بھی کرنا ہے. نہیں ضروری نہیں ہے, وہ والی چیز نہیں ہے, وہ والا ابھی ٹینشن نہیں شروع ہوئی کہ اچھا ہر چیز ریکارڈ کرنی ہے. نہیں, یہ سب ڈیلی ولاگنگ ہوتی ہے نا, اس کے اندر آپ کو ہر چیز دکھانی ہوتی ہے, اس کے اندر تو آپ کی 0 پرائیویٹ لائف ہے. لیکن اگر آپ اوکیجنل ولاگنگ کر رہے ہیں, جیسے میں ویکلی تو نہیں, منتھ میں ایک بار اگر اپلوڈ کر رہی ہوں, تو صرف وہ والے جگہ جو ریکارڈ کیے ہوئے ضروری نہیں ہے, لیکن اپنا فن میں کرتی ہوں. مجھے جیسے یاد ہے کہ میں جب یہاں پہ آتی تھی FF نہیں, جب میں یہاں پہ آئی نا, نانو جب ادھر شفٹ ہوئی ہیں تو ہم لوگ ادھر آتے تھے, تو یہ اس کا کیمرہ تیار ہوتا تھا, حاشر کا کیمرہ تیار ہوتا تھا, اور کون تھا, 2-3 اور لوگ تھے, ہاں کرس کا, علی بھائی کا, تمہارے کینیڈا سے جتنے فرینڈس آئے ہوئے تھے. اس کا کیونکہ یہ تو ایزی ہو گیا تھا نا, اس کو پتا ہے کہ اچھا میں نے فیملی کی یہ چیز انجوائے کرنی ہے, میں نے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, تو اس کا کیمرہ ہر وقت ایسے نہیں رہتا تھا. تو میں یہاں پہ آ کے کبھی کبھی اس طرح ہو جاتی تھی کہ ہم لوگ اگر ہنستے بھی تھے نا, تو آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہے کہ آپ نیچرل اپنے اس میں رہ نہیں سکتے, آپ اپنے کمفرٹ میں رہ نہیں سکتے. تو وہ بڑی انکمفرٹیبل سی چیز ہو جاتی تھی. تو لیکن
फिट है, अब सही है, इनको भी अब अकल आ गई है اور آپ کو بھی عادت ہو جاتی ہے. ہاں شاید یہ بھی ہو گیا کہ ان کے بھی تھوڑا سا ہو گیا کہ اچھا یہ تو پرانی چیز ہے, پرانی بات ہے, اس پہ کتنا کھوس لیں گے لوگ, وہ بھی. اس کے علاوہ ہمیں بھی خود ہمیں بھی عادت ہو جاتی ہے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کیمرہ آن نہیں ہوتا اور کسی نے کوئی مزے کا جوک مار دیا ہوتا ہے, دوبارہ بولنا ذرا. میں یہ کہنے لگا تھا کہ جب ابھی بفور دس پوڈ کاسٹ اسٹارٹڈ ہم رول ابھی کرنے لگے تھے تو ڈکی نے نا کہا کہ یار میں ذرا ایک ولاگ کر لوں, تو بڑی فنی مومنٹ ہوئی تھی کیونکہ ان فرنٹ آف دا کیمرا یو پلے اے کیریکٹر. ٹھیک ہے, ڈو یو بلیو دیٹ یا تم کہتے ہو نہیں, I believe that. You play a character in front of the camera. I used to play a character in front of the camera. So you're more energetic. Your energy level is probably 10 times more than what it is in regular life. So this is exactly what Ducky did. Ducky went like, हाँ कर लूँ record. بہت ریسپیکٹفل ہے, بہت زیادہ. میں آیا ہوں, السلام علیکم کیسے ہو, السلام علیکم کیسے ہو, ٹھیک ہو, اسٹارٹ ہو گیا. اور پھر جب میں نے کیمرہ کر ہاں جی اسٹارٹ ہو گیا. میں فون نکالتا رہا, ذرا میرا مائک پکڑنا, میرا مائک پکڑنا. اوکے ہاں ریکارڈ کر لو ذرا, ایک سیکنڈ ذرا وہ اپڈیٹ کرنا پڑا. ہاں جی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے. اچھا جی, ہاں جی, تو ہم لوگ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے لگے اور اوکے بھائی ہاں چلو. اور ہم سارے بھی پہلے ایسے بیٹھے ہوئے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے, ہاں جی اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے سب. ہم لوگ کی بھی انرجی تو آئی تھنک ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں کہیں پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے, کہیں کہیں آپ ایکچولی ان دا فارم آ بھی جاتے ہو اس چیز میں. I've vlogged for a year and a half almost on a daily basis and you and I have had this conversation before کہ یہ چیز کتنا زیادہ ایٹ ون پوائنٹ ڈیفیکلٹ ہونا شروع ہوتی ہے. اس کے بعد جو اسٹیج بائی اسٹیج آپ تھوڑا سا مینٹل پیس, ون ڈگری مینٹل پیس ایٹ اے ٹائم آپ کو یہ ٹیک اوور کرنا شروع کرتی ہے. لائک ویوز ان دی اوشن, آہستہ آہستہ آپ کی زندگی اور کنزیوم کرتی جا رہی ہے, اور کنزیوم کرتی جا رہی ہے. تم ابھی کہاں ہو اپنی بلاگنگ جرنی میں؟ کویت والے اس میں ہوں, زبردستی. اس وقت میرا ڈیلی بلاگ نہیں, اس وقت میرا بڑا لائک وہ اس طرح کا چل رہا ہے کہ فورسفل بلاگ, shit man I need to vlog today, fuck, اس طرح کا میرا چل رہا ہے. I can imagine. I remember جب یہ ہم لوگ کینیڈا کے اندر بلاگس وغیرہ کیا کرتے تھے نا, تو شام, زید, میں اسی طرح ہم لوگ جب چل کرتے تھے نا, تو ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نے ایک دوسرے کے ساتھ بلاگ کرنا ہے. تو مجھے آج تک یاد ہے شام ہم میں سے سب سے اسمارٹ تھا. وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ نا ایڈٹ نہیں کرتا, وہ جو چیز ریکارڈ اس نے کرنی ہوتی ہے نا وہ اس نے لگانی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ میں گیس ڈال رہا تھا, اس کے دماغ میں کوئی جوک آیا, وہ گاڑی سے اترا, میں گاڑی میں پیٹرول ڈال رہا تھا, اس نے کیمرہ آن کیا, کہتا کہ ہاں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے شاویر از فلنگ دا گیس himself in the car and blah 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 blah. He says something for a minute and then he goes like, and that was $15. That was 15 کیا $15. اس نے کیلکولیٹ کیا وغیرہ کہ یہ اتنے سیکنڈ کی فوٹیج اتنے اس کے پیسے بنتے ہیں. So you also start thinking like that because obviously money is like a huge part of this entire YouTube journey. اسی چیز کو لے کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں I was like کہ یار اچھا اگر میں دبئی جاؤں گا, اچھا مجھے میچ کی ٹکٹ اتنے کی پڑ رہی ہے, مجھے فلائٹ کی ٹکٹ اتنے کی پڑ رہی ہے, ریٹرن ٹکٹ اتنے کی پڑ رہی ہے, مجھے ہوٹلز اتنے کے پڑ رہے ہیں, مجھے وہاں پہ میرا خرچہ ٹیکسی ٹوکسی مجھے اتنے کی پڑے گی, اچھا اتنے پیسے میں لکھ کے رکھ لیتا ہوں. اینڈ دین I'm like کہ اچھا میں میچ 1 میں ولاگ ڈالوں گا, اتنے ویوز آئیں گے تو میرے اتنے یہاں سے اتنے پیسے ریکور ہو گئے, یہاں سے اتنے. سو میں ایک طرح سے انویسٹ کر رہا ہوں, اور ساتھ میں نے کہا چلو کانٹینٹ بھی مل رہا ہے لوگوں کو, اور وہ سارا کیلکولیشن میرے بھی مائنڈ میں اکثر چل رہے ہوتے ہیں. اٹ از بیسکلی اے بزنس, اس کے اندر انویسٹمنٹ بھی ہے, اس کے اندر سیلز بھی ہے, اب پروڈکٹ اس کے اندر تم خود ہو. ہاں اب جس طرح پروڈکٹ ہے. اب ہم اپنے ترکی ہم لوگ گئے تھے نا, تو وہاں پہ ہم لوگ ایک امیوزمنٹ پارک گئے. سو دیٹ واز ویری ایکسپینسو. ہم لوگوں نے 2 لوگوں کا کوئی 60,000 بنا تھا, ٹھیک ہے, تو 60-70,000 ایسا ہی کچھ تھا. ہاں کھانا شانا ملا کے اور یہ وہ, سو اٹ واز ویری ایکسپینسو. 35,000 پر. سالٹ بے والا ریسٹورینٹ تو نہیں تھا؟ نہیں سالٹ بے والا نہیں, امیوزمنٹ پارک ہم لوگ گئے تھے. اچھا اوکے اوکے. اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا تھا, تو سارا ملا ملو کے. بٹ دین جب میں ایڈٹ کر رہا نا, جب میں ٹکٹ لے رہا, obviously دل پہ پتھر رکھ کے بندہ پیسے تو دے رہا ہوتا ہے, بٹ دین آئی ایم لائک یار اچھا چلو 1-2 ولاگ بنا کے میں ریکور کر لوں گا. تو وہ اس طرح سے میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ چلو ایک طرح سے لوگوں کو کانٹینٹ بھی مل جائے گا, انویسٹمنٹ بھی ہو جائے گی. سو آئی ڈیڈ دیٹ. یہ یہاں پہ مجھے کسی نے بتایا کہ اچھا پاکستان میں نا کوئی گولڈ ریپ اسٹیک ہے کوئی بڑا مہنگا 80,000 کا. میں نے کہا اچھا چلو وہ کھاتے ہیں, اسی میں اسپانسر ڈال دوں گا, پیسے واپس بھی بنا لوں گا, لوگوں کے لیے کانٹینٹ بھی بن جائے گا. 80,000 اگر خرچ رہا ہوں تو میں واپس بھی بنا رہا ہوں. تو میں اس طرح سے ایک طرح کبھی میں اس طرح سے بھی سوچتا ہوں کہ ناٹ آلویز کہ میں پیسوں کے لیے کر رہا ہوں, کبھی انویسٹ کر کے واپس
مطلب لیکن just for the جیسے content. آپ کام پہ جا رہے ہو اور آپ پھر کہیں اور لگا رہے ہو یا شاپنگ پہ لگا رہے ہو یا اپنی کسی چیز پہ لگا رہے ہو تو لائک آپ بے شک اس طرح کیلکولیشنز نہیں کر رہے کہ اچھا ہاں مجھے اگلے مہینے اتنے پیسے مل جائیں گے. کام تو وہ سیم ہی ہے نا کہ آپ بے شک کہیں جا کے آفس بیٹھ کے کما رہے ہو یا آپ ویڈیو سے کما رہے ہو, جس طرح بھی لائک وہ تو آئی تھنک ہر بندے کے جو بھی ارن کر رہا ہے منتھلی اس کے اسی طرح کیلکولیشنز چلتی ہوں گی کہ اچھا ہاں میرے یہ مجھے آج میں تمہیں صبح میسیجز کر رہی تھی تو میرے سے پوچھا یار ہمارے پوڈ کاسٹ سے کتنے پیسے بنے. ہاں کیونکہ کیلکولیشن دماغ میں چل رہی ہوتی ہے کہ شٹ یار اچھا اب یہ ایک بگ انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا یہ ایک آپ نے یہ اچیو کرنا ہے گول, تو آپ کو پھر کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے. ظاہر آپ لوگوں نے یہ فار ایگزامپل آپ لوگوں نے یہ سیٹ بنایا ہے, سو اگر آپ لوگوں نے لیٹ سے مائک اپ گریڈ کیے ہیں یا صوفات اپ گریڈ کیے ہیں, بیک گراؤنڈ اپ گریڈ کیا ہے, تو اس میں آپ لوگ یہ سوچتے ہوگے نا کہ ایک طرح سے یہ بھی انویسٹمنٹ ہی ہوگی آپ لوگوں کے کانٹینٹ کے اندر. ایگزیکٹلی. سو اس طرح سے آئی تھنک ہر کانٹینٹ کریٹر سے سوچتا ہے. میں بھی جب اپنا یہ ایون جب روسٹنگ والا بھی فیس تھا, آئی وانٹڈ ٹو اپ گریڈ مائی پی سی سو آئی کین گیٹ گڈ گیم پلے فوٹیج. آئی وانٹ ٹو اپ گریڈ مائی مائک سو تاکہ میری آڈیو بہتر ہو سکے, ٹھیک ہے, کیمرہ تاکہ میری ویڈیو بہتر ہو سکے. تو وہ میں اس طرح سے سوچتا ہوں کہ مطلب بے شک چلو کیمرے پہ میں خرچ بھی رہا ہوں تو وہ ایک طرح سے لوگوں کو ایک اچھی کوالٹی ملے گی. تو وہ آئی تھنک ہر کوئی اس طرح سے سوچتا ہے. Yeah. Speaking of that, like, have you ever spoken to people about, or have you ever told anybody how much money you make? نہیں, اس بارے میں اوپن کبھی کیا ہے؟ نہیں میں نے اوپن, because a lot of people ask these questions. ہر بندے سے پوچھتے ہیں and everybody asks me, مطلب ہر بندہ ای میلز آتی ہیں کبھی کہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں ہماری کالج ایجوکیشن اسپانسر کرتے ہیں, اس طرح کی تو ای میلز بہت زیادہ آتی ہیں. Have you spoken about how much money you make? کیونکہ میرے سے تو بہت پوچھ رہا ہے اس لیے میں تیرے سے پوچھ رہا ہوں. اور کیمرہ میں یہ اتنی پرسنل بات پوچھ رہا ہے, یہ بہت پوچھتا ہے میرے سے, میں اتنی انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں کہ شاویر اب رک جائے. ڈکی اتنا کیوٹ ہے, مجھے ایک دن کال کر کے کہتا یار وہ شاویر تو نے بلاگنگ جب چھوڑی تھی تو اس وقت کتنے پیسے کمائے؟ میں نے کہا کہ جب میں کر رہا تھا تو اتنے, پھر چھوڑ کے اتنے, کہتا اچھا چھوڑ کے بھی اتنے. میں نے کہا تو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کہتا ہاں یار میں مطلب میں نے کوئی ایگزیکٹ فگر میں نے کبھی مینشن نہیں کیا, لیکن میں جھوٹا نہیں مینشن نہیں کیا اس کے اماؤنٹ. اچھا مینشن نہیں کیا, میں نے ویسے کبھی مینشن نہیں کیا, کیلکولیٹ کیا, مینشن نہیں کیا. اور میں لوگوں سے اس لیے پوچھتا ہوں کیونکہ obviously میں اگر ایک ہی چیز بار بار کرتا رہوں گا نا, I'll get depressed. ٹھیک ہے, میں روسٹنگ آج کر رہا ہوتا نا تو میں شاید مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے بہت یار آنیسٹلی 2020 میں ہی میں پاگل ہو گیا زبردستی روسٹنگ کر کے. ہم لائک مجھے وہ بندہ اچھا ایکچولی برا اتنا لگتا بھی نہیں تھا, لیکن مجھے اس کو برا لگانا ہوتا ویڈیو کے اندر. اتنا مجھے اس سے کچھ تھا بھی نہیں, لائک مجھے نہیں نفرت اس بندے سے, نہ مجھے کچھ سے جھکتے مارنے کا دل کر رہا ہے, مجھے پھر بھی مارنی ہے. وہ اس پوائنٹ پہ بھی آ گیا بہت زیادہ. تو اس لیے میں لوگوں سے اس لیے پوچھتا رہتا ہوں کیونکہ آبویسلی اگر میں پہلے روسٹنگ کرتا تھا بٹ دین ہم ولاگنگ کر رہا ہوں تو میں ساری عمر ولاگنگ نہیں کروں گا. ایٹ ون پوائنٹ میں بھی اس سے بھی موو آن کروں گا, اور پھر جو وٹ ایور جو بھی نیکسٹ ہوگا میں اس سے بھی موو آن کروں گا. اکثر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یار تمہارا برانڈ کتنا کرتا ہے, تمہارا پوڈ کاسٹ کتنا کرتا ہے. اکثر میں اس سے بھی نہیں, میں زیادہ سے ہی پوچھ لیتا ہوں. آئی تھنک آج کل وہ ٹک ٹاک پہ تھوڑا ٹائم دے رہا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یار ہاؤ مچ, مطلب کتنا تم ٹائم لگاتے ہو, کتنا تم ارن کرتے ہو. اور ایون شام سے بھی میری یہی, وہ بھی ٹک ٹاک پہ تھوڑا ٹائم دے رہا ہے تو میری اس سے کنورسیشن ہوئی تھی کچھ دن پہلے اسی بارے میں. تو میں تو کافی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مطلب جیسے جیسے وہ موو آن کر رہے ہیں تاکہ میں بھی تھوڑا بہت دیکھوں کہ کس چیز پہ میں ایک طرح سے اسٹیبل رہوں گا. گروتھ کے لیے بھی آئی تھنک ضروری ہوتا ہے نا آپ کو, آپ لائک نکلو اس چیز سے اور آگے جاؤ. تو کتنا ہاؤ مچ یار بس مہینے کی فارچونر آئی نہیں زیادہ ہو تو جیسے آپ لوگوں نے زیادہ ہو گیا ہاں, بٹ انف ہاں گڈ ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب آئی ایم ویری تھینک فل کہ I don't know کیسے نہیں obviously this goes without saying. I mean if you are famous on YouTube or social media or influencing, یا آپ کوئی famous actor ہو, famous فیم کے ساتھ پیسہ از اے بائی پروڈکٹ, اٹ جسٹ کمز. لیکن ایک چیز ہے کہ میں نے کبھی مطلب سر پہ سوار نہیں کیا. اٹس ایسے سمجھو کہ آئی کیئر لیس, مطلب مجھے اتنی خود کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کتنا کمایا, یا میں اسپینڈر بھی نہیں ہوں اتنا بڑا, میں ذرا اسپینڈ نہیں کرتا پیسے.
ٹھیک ہے, آئیڈیا ہے مجھے, ہاں تیری گاڑی دیکھ کے آئیڈیا گاڑی دیکھ کے آئیڈیا ہے. تو مطلب مجھے آئی ڈونٹ لائک اسپینڈنگ منی اور یہ وہ زیادہ, مطلب آئی You're smart. You're smart with your honestly, investments. دیکھو میں کوئی بڑی بات نہیں کروں گا, بٹ دیکھو آئی کین گیٹ سی کلاس رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, مجھے اچھی بھی لگتی ہے گاڑی, بٹ دین آئی ایم لائک مجھے کام دے رہی ہے سیوک, آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. آئی کین ٹریول بزنس کلاس, بٹ دین آئی ایم لائک وائی ناٹ اکانومی کلاس, بس ٹھیک ہے 2-3 گھنٹے کا سفر ہے دبئی کا, میں نے کیا کرنا ہے بزنس کلاس میں, انلیس چلو 12 گھنٹے کا سفر ہو تو چلو بندہ سوچ بھی لیتا ہے. میں تھوڑا اس طرح سے بھی سوچتا ہوں, ایون دو میں کر سکتا ہوں, کرنے کو میں کر سکتا ہوں. اور میرے جہاں پہ زیادہ شوق ہوتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو ہیو دی بیسٹ آف دا بیسٹ گیجٹس, ٹھیک ہے. مجھے آئی فون 14 ریلیز ڈیٹ پہ چاہیے, مجھے کیا نام ہے لیپ ٹاپ بیسٹ آف دا بیسٹ چاہیے, مجھے میکسیمم اسپیکس والا چاہیے, مجے ٹی وی سب سے بڑا چاہیے, ٹھیک ہے. مطلب یہ میرے زیادہ شوق میرے اس طرف ہیں, لیکن ایک طرح سے وہ میرے انویسٹمنٹ بھی ہے, کیونکہ اگر جیسے آئی فون اگر آپ کا بہتر ہوگا وہیں پہ میرے بلاگس کی کوالٹی بہتر ہوگی, ٹھیک ہے. اگر میرا لیپ ٹاپ اچھا ہوگا مجھے ایڈیٹنگ میں ایزی ہوگا, رینڈرنگ میں تھوڑا آسانی ہوگی مجھے. تو اس لیے میرا یہی ہے کہ میں ان چیزوں پہ زیادہ اسپینڈ کرتا ہوں, باقی میں اتنا زیادہ Usually men are more towards gadgets, ہاں and girls are more towards their, I guess, gadgets. گیجٹس. لڑکیوں کو کیا پسند ہوتا ہے خرچ کرنا؟ بیگز. بس یہی تم لوگوں نے, میری تو عائشہ نے جان کھائی ہوئی ہے قسم سے. تو ان کی بھی انویسٹمنٹ یہ ہوتی ہے نا کہ آپ اچھے پہنو گے تو پھر آپ اچھے لگو گے, پھر آپ تو پھر What is that bag? It's called the Birkin. Which one? The Birkin bags. برکن بیگ. سندس ہاں This one. روپ تم لوگ کو برکن بیگ کا نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا. کیلی تم لوگ کو برکنز مجھے پتا ہے, کیلی برکنز. کیا ہوتا ہے؟ کیلی برکنز ہوتا ہے, وہ بیگ ہوتا ہے ایک. کیا ہوتا ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کیلی کا. It's a really expensive bag. Okay, take a random guess کہ وہ کتنے کا ہوگا. 10 لاکھ. 35. 35 کیا؟ Rida, give me an average number. How much would a Birkin be cost? How much would a Birkin be? کروڑوں میں بھی ہوتا ہے, کروڑوں میں بھی ہوتا ہے. ایوریج میں نے بھی یہی سنا ہے, وہ ہاں 3-4 لاکھ ڈالر سے وہ اچھا والا شروع ہوتا ہے. $300,000 تو کرتا کیا ہے وہ بیگ؟ ہاں ٹریولنگ بیگ ہے. $300,000 is 6 کروڑ روپے, پتہ ہے نا. ہاں, you can't walk in and get it. No, yeah, that's what I've heard. So Aisha was telling me, in order to get a Birkin bag, آپ کو Hermes call کرتا ہے کہ ہمارے پاس برکن ہے اور آپ ہمارے بہت پرانے کسٹمر ہیں اور آپ یہ بیگ ڈیزرو کرتے ہیں, تو اگر آپ نے خریدنا ہے تو آپ آ کے خرید سکتے ہیں. آپ جا کے خرید نہیں سکتے برکن بیگ, وہ آپ کو بیچ سکتے ہیں, آپ سلیکٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کے پرانے کسٹمر کلائنٹس ہوتے ہو, تو پھر وہ آپ کو کال کرتے ہیں کہ اچھا ہاں آپ ہمیں زیادہ ڈیزرونگ لگ رہے ہیں ہمارے 6 کروڑ کے بیگ کے لیے. سوچو. اور نہیں اسی طرح men are crazy about watches. I love watches. ہاں absolutely. لیکن then men's are stupids too. مطلب میں بتاؤں کیوں, دیکھو نہیں میں کور نہیں کر رہا. میں نے خود دیکھے ہیں, مطلب وہ پتہ نہیں کون سا واچ $1 million کی جی لے لی, فلانا 10 لاکھ کی گھڑی لے لی, اینڈ وہ دکھنے میں ایک ایوریج گھڑی لگ رہی ہوتی ہے. جب تک کوئی گھڑی کے شوق والا بندہ نہ نا, وہ انلیس وہ ان کو پتہ نہیں لگے گا, ٹھیک ہے. ایسی وہ چیز نہیں ہے کہ بندہ دیکھے گا واو. مطلب میں زیادہ ابھی بھی میں ایپل واچ زیادہ پریفر کروں گا انسٹیڈ کہ مطلب میں کوئی بہت ہی کوئی ہائی فائی رولیکس لے کے آؤں. ہاں یار واچز ڈکی, یو نو کبھی بھی اس طرح کی چیز میں میرا شوق نہیں ہوا. نہیں, آئی تھنک ہر بندے کی اپنی ایک پرائیورٹی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر گھڑیاں پسند ہے نا تو ان کے ڈریسنگ ٹیبل پہ یا ان کی جگہوں پہ گھڑی کی ہر طرح کی کلیکشن ہوگی کہ یہ وہ والی ٹائپ ہے, یہ وہ والا برانڈ ہے, یہ وہاں سے لی تھی, یہ وہاں کی گھڑی ہے. اگر گاڑیوں کو کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے تو بے شک ان کو گھر میں ایک ہی بندہ ہوگا, لیکن ان کے گھر میں 2-3 گاڑیاں کھڑی ہوں گی کیونکہ وہ یہ گاڑی کا اس بندے کو شوق ہے. تو آئی تھنک لڑکوں کا ہو یا لڑکیوں کا ایک نہ ایک چیز کا, انفیکٹ اگر لڑکیوں میں بھی دیکھیں تو لڑکیوں کو بھی ہر چیز کا کریز نہیں ہے کہ او مجھے اچھے کپڑے, اچھے بیگ, اچھی جوتی, اچھا میک اپ چاہیے. کوئی ایک چیز ہوتی ہے یا پرفیومز یا ایگزیکٹلی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. جیسے آپ ہی کو میک اپ کا بہت شوق ہے, مطلب اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہاں میں کپڑے جیسے مرضی پہنوں, اگر میرے پاس پیسے آئے ہیں تو میں وہ میک اپ پہ لگا دوں. میری بہن بھی ایسی ہے, وہ میک اپ پہ بہت اسپینڈ کرتی ہے. ہاں, تو ہر بندے کی آئی تھنک ایک پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اچھا اس کو کریز ہوتا ہے اس چیز کا کہ آلدو اگر آپ کے پاس آئی لائنر ایک پڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ نے ٹائپس اس میں ڈفرنٹ مارکر لائنر یہ والی چیز ہوتی ہے. So what do you spend on? کیونکہ یہ تو کہیں پہ بھی کچھ بھی
मैं किस पे करती हूँ सर? वो तो तुम करती हो तो पता होगा. कितने क्यूट है तो कितनी मुश्किल से बात है. उसे अब मेरे पे डाल दिया कि तुम जवाब दो. मैंने कहा नहीं तुम खर्च करती हो, तुम जवाब दो. यार इसको मोस्टली बैग ज्यादा पसंद है. हाँ मुझे बैग से शौक है. और फिर इसको कपड़े भी काफी पसंद है. नहीं कपड़े इतने नहीं, मतलब कपड़ों में आई थिंक आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो. हाँ नहीं कपड़ों में शी डोंट गो फॉर लाइक ये वो लेकिन बैग्स इसको पसंद है. बस ठीक है ना, इसका बर्किन डन करो अपनी एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे. यार तू सी क्लास तुझे नहीं पसंद तो क्या है, उसको तो बर्किन पसंद है यार. मैंने रेंज रोवर के ख्वाब देखे हैं. Do you think getting a really good expensive car Not in Pakistan is worth it? पाकिस्तान में नहीं है. ओ यार मैं सिविक तमीज से चलाऊं, ठोक के चले जाता है कोई. ऊपर से तो अब फॉर एग्जांपल मैं अच्छी गाड़ी लेता हूँ भी हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ एस क्लास या रेंज रोवर या मैं इस तरह की गाड़ी पे जाता हूँ तो एक तो मुझे मेंटेनेंस पे मुझे एक फजूल का एक डिप्रेशन रहेगा. यार ये वो किस तरह से ऐसा कहाँ पर होगा बंदा चलाते हुए. ठीक है अनलेस कोई बहुत ही हराम का पैसा दरख्त में उग रहा है तो ठीक है. तो अगर मैं मर के लैम्बोर्गिनी अफोर्ड करता हूँ तो फिर मैं उसकी मेंटेनेंस के लिए जहाज में उसको बैठा के मैं उसको लंदन कैसे भेजूंगा. यहाँ खुद जाने के पैसे नहीं हाँ, सही खुद बात है, सोलो जाने के पैसे नहीं होंगे. तो इसलिए यार आप गाड़ी ले जाओ मैं बाद में. तो पाकिस्तान के अंदर मुझे उतना वर्थ इट नहीं लग रहा. हाँ लेकिन जब मैं उधर दुबई गया था तो मैं ज़्यादा वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और गाड़ियों के प्राइसेस वगैरह भी देख रहा. तो वहाँ पे यार आपको जैसे अगर पाकिस्तान में आपको सिविक मिल सकती है तो वहाँ पे आपको सी क्लास मिल सकती है. हाँ नहीं that is true. दुबई में गाड़ियाँ मेरे ख्याल कंपैरेटिवली दुनिया में गाड़ियाँ सस्ती हैं पाकिस्तान से. पाकिस्तान में तो 300% लग्जरी टैक्स की वजह से. 300% लग्जरी टैक्स है ओ टैक्सेस की वजह से. यहाँ पे इंपोर्टेड चीज़ों पे. फोन्स पे नहीं है. आईफोन, how much is an iPhone now? 6 6 लाख. 1 टेराबाइट वाला एक लड़का बेच रहा फॉर 7.5 lakhs नॉन पीटीए. अभी ये अभी ब्लैक में समझ गया मैं तेरी फीलिंग समझ जानी. यकीन कर आवाज मेरी भी नहीं निकल रही. नहीं के अभी ये पीटीए के बगैर सा. पीटीए भी आई थिंक कोई 1.5 लाख का हो गया. कितने अच्छे टाइम पे कराया. अच्छा मजे की बात सुनो. जिस दिन हाशिर पीटीए कराने जा रहा था उस दिन पीटीए चेंज होकर 1.5 लाख का हो गया. नहीं कराया. 1.5 साल से वो पैसे जमा कर रहा था कि यार भाई ये 30-35 हजार रुपए का पीटीए होता है, मैं क्यों दूं. मैं एक दिन ऐसा डिसाइड किया करवा ही मैं लेते दे रहा हूँ 1.5 लाख. डबल हो गया. अब वो दूसरा फोन लेकर घूम रहा है साथ. यार इट्स अनबिलीवेबल लाइक जितनी महंगा. पाकिस्तान इज द 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से. आप ये देखो कि वी आर नॉट एक्चुअली यहाँ पे जो एवरेज लोग हैं ना, यानी कि जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो बहुत ज्यादा हैं अब. पहले से भी कहीं ज्यादा है. मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता. तलहा कैन यू लुक इट अप? People above the average of people above the poverty line, how many percent of people in Pakistan? और उनके लिए भी ये मुल्क उतना ही महंगा है जितना हमारे लिए. तो imagine how they survive. They cannot. A lot of people are not doing very good at surviving. And ऐसा ही है. You know, you and I were speaking about it the other day. क्या सीन है like क्या सीन है यार. सीन देखो पाकिस्तान का, यानी कि आपके पास रुपीस पड़े हैं. फ्यूचर वाइज ही मैं आपको बता रहा हूँ. यू आर वेस्टिंग मनी विदाउट स्पेंडिंग. ये है रुपीस के हालात. ठीक है. हाउ आपका पैसा बड़े डीवैल्यू हो रहा है. ठीक है. वंस डॉलर वाज 170. ठीक है. आपको लेट्स से लास्ट पे अगर आपको कोई बाहर के ब्रांड से लास्ट ईयर कोई पेमेंट आई हो उसमें आपको 160-170 का डॉलर मिला है. एंड लेट्स से कि यू डिसाइडेड टू सेव दैट मनी कि आपने यार 2-3 साल बाद कुछ ख़रीदना है. अब वो आपके पैसे कम हो गए हैं. ठीक है. और वो तकरीबन आपके 60% कम हुए हैं. ठीक है. सो उस सेंस में अगर आप देखो तो पाकिस्तान में अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो आपके ज़ाया हो रहे हैं. सेविंग करके भी आपके ज़ाया हो रहे हैं. आप स्पेंड नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं. तो ये है. और इवन अगर कुछ लोग कहते हैं कि यार वो आप डॉलर से क्यों, मैंने ये कन्वर्सेशन वैसे किसी और बंदे के साथ भी की थी तो ही गोज़ लाइक क्या डॉलर से क्यों कंपेयर कर रहे हो अगर आपने चीज़ ही पाकिस्तानी रुपीज़ में ख़रीदनी है. मैंने कहा भाई अगर पाकिस्तानी रुपीज़ उतने का उतना ही है और डॉलर के कंपैरिजन में डॉलर मतलब इस तरह से मतलब होता है तो फिर आप बाकी की चीज़ें भी अगर आप देखोगे ना तो वो भी ऊपर ही जाएगा. पेट्रोल ऊपर चला गया. ठीक है. और बाकी महंगाई होगी. अब अगर किसी की तनख्वाह यहाँ पे एवरेज वही जो आप पॉवर्टी की बात कर रहे हो कि पाकिस्तान 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव मुल्क है
لوگوں کو اس طرح سے سمجھاؤ کہ اب لوگ کہیں گے کہ یار یہاں پہ بھی تو دیکھو نا, یہاں پہ ٹماٹر سبزیاں اتنے کی ملتی ہیں, وہاں پہ یو کے میں اتنی مہنگی ہیں. تو یو کے میں ایک سیکورٹی گارڈ کی تنخواہ پاکستان روپیز میں کنورٹ کرو تو لاکھ تقریباً بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, نہیں بہت زیادہ بنتی ہے, بہت زیادہ بنتی ہے. 2-3 لاکھ probably لاکھ ان کی ویکلی بھی نہیں, 3 یا 4 days بنتی ہے, because everybody gets paid like 10 to 15 euros an hour or something like that. 3-4-5 لاکھ ایک سیکورٹی گارڈ کی اگر یو کے میں تنخواہ ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کتنی ہے, 15,000 روپے. وہ 15,000 روپے کا بیچارہ کیا کرے گا؟ 15,000 روپے اس کے لیے تو وہ ٹماٹر بے شک پاکستان میں یو کے کمپیریزن سستے ہوں, تو وہ اس حساب سے پاکستان یو کے سے مہنگا ہی ہے. اس کو کہتے ہیں جی ڈی پی, اس کو جس طرح گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتا ہے یہ, کہ ایک کنٹری کے اندر کتنا پیسہ لوگ کما رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر لوگ بہت کم پیسہ کما رہے ہیں, اور چیزیں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں امریکہ سے سستی ہوں, جو وہاں پہ 10 روپے کی چیز مل رہی ہو سکتا ہے پاکستان میں وہ 5 روپے کی ہو, لیکن ایک ایوریج امریکن 40-50 ہزار ڈالر ایئرلی کما رہا ہے. ایک ایوریج پاکستانی شاید 2 لاکھ روپے بھی نہیں کما رہا. ہاں, ایئرلی. تو اب اس کے لیے وہ 5 روپے کی ویلیو بہت زیادہ ہے بنسبت اس امریکن کے جو وہ چیز 10 روپے کی لے رہا ہے, کیونکہ وہ کما بھی زیادہ رہا ہے. اور جو انفلیشن کی آپ بات کر رہے ہو کہ پیسہ پڑا سیونگس کے اندر ضائع ہو رہا ہے, وہ بات بھی بہت ایکوریٹ ہے. پاکستان کے اندر ود ان دا لاسٹ 4-5 months 40-50% انفلیشن ہوئی ہے. انفلیشن ویسے ایک ہوتی ہے انفلیشن ہر سال, اس لیے سیونگ منی از نیور اے گڈ پالیسی, یو شوڈ آلویز انویسٹ یور منی. لیکن پاکستان کے اندر تو آؤٹ آف کنٹرول انفلیشن ہوئی ہے, یعنی کہ اب تو کریزی ہوتا جا رہا ہے. تو خیر ہاں, حالات تو اس کے ہیں کافی خراب. اور ڈکی اور میں کچھ پاسبلٹیز کی بات کر رہے تھے کہ یار دبئی کے اندر کام کیسا ہے. میں خود بھی سوچتا ہوں کہ کینیڈا کے اندر کام کیسا ہے. تیرا کیا خیال ہے, لائک ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان دا نیکسٹ year and a half 2 years؟ یار میں ٹرائی کر کے دیکھوں گا ٹو سروائیو ان پاکستان کے, مطلب ان سینس کہ سروائیو ان سینس کہ میں دیکھوں گا کہ یار یہاں پہ مجھے ایک طرح سے کام اسٹارٹ کروں, کیونکہ ظاہر ہے ساری عمر میں نے یوٹیوب نہیں رہنا. دیر از گونا بی ون پوائنٹ آف کورس میں مطلب ایک پوائنٹ آئے گا جب میں تھوڑا ریئل ورلڈ کو دیکھوں گا انسٹیڈ آف انٹرنیٹ. روح خوشی ہوئی یہ سن کے بہت زیادہ. تو اس میں ان دا لانگ رن میں کیا دیکھوں, مجھے پاکستان کے اندر کچھ اسٹارٹ کرنا ہے یا پھر دبئی کے اندر اسٹارٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر میں فوڈ کا بزنس اسٹارٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو لیٹ سے میں 300 روپے کا برگر بیچ رہا ہوں, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں ایم سیلنگ اے برگر فار 300 روپیز, ٹھیک ہے. مہنگائی بڑھ گئی, وہ 300 روپیز کا میں برگر نہیں, مجھے پہ 400 کا بیچنا پڑے گا. لوگ علیحدہ کہیں گے یار تم نے تو مہنگا کر دیا, جبکہ لوگوں کی تنخواہیں ادھر ہی رہیں گی. تو وہ ایک طرح سے آپ کا ایک بڑا ایک ڈسٹرب ہوتا رہے گا. خیر یہ بہت آگے جا کے چیزیں ہیں جو میں سوچتا رہتا ہوں اکثر اوور تھنکنگ کے دوران. تو ابھی تو میرا پاکستان کا ہی ہے جو بھی ہے. لیکن اگر کبھی پلان کرو باہر کا یا پاکستان میں کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے کا تو وہ کیا ہو پھر؟ پاکستان میں اگر میں نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو میں کچھ ایسا نہیں کروں گا کہ مطلب کوئی بائنگ سیلنگ والا سسٹم نہیں کروں گا. میں آئی ول گو ود لائک ایک ہوتا ہے نا بروکر ٹائپ, میں زیادہ اس پہ فوکس. برو نہ کر, تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بنے گا, مطلب اس میں تھوڑا بہت میں ہو سکتا بہت ہیوی, بہت I think there's a lot of money in real estate. سوچو ڈکی ریئل اسٹیٹ گھر بنا رہا ہوں لوگوں, کیونکہ ریئل اسٹیٹ کے اندر پتہ ہے کیا ہے, ڈکی کو امیجن کرو ایک سیکنڈ, سارے ذرا ایک سیکنڈ, اس نے کنسٹرکشن کیا پہنی بھی ایسا ہی اور یہ اینٹ, ہاں بھائی نہیں وہ والی اینٹ نہیں, وہاں نہیں, یہ دیوار غلط دیوار بنا دی تم نے. ریئل اسٹیٹ کے اندر پتہ ہے کیا ہے کہ اگر مہنگائی بھی ہوتی ہے نا تو پراپرٹی بھی بڑھتی ہے. تو ظاہر ہے ایون اگر بروکر گیٹس 1% کمیشن اور 2% کمیشن, تو وہ کمیشن بھی تو اس کا بڑھ ہی رہا ہے. بٹ اگر کوئی لیٹ سے فار ایگزامپل اگر کوئی 500 روپیز کی لیٹ سے اگر شرٹ بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بڑا ایک عجیب سسٹم ہو جائے گا. اچھا مہنگائی ہو گئی ہے, میرا پروفٹ اتنا نہیں بن رہا, تو اس کو 600 کی کر دیتے ہیں, 700 کی کر دیتے ہیں. بٹ دین باقی لوگ دیکھیں گے چاہیے تو 500 کی تھی, 700 کی ہو گئی ہے, چلو ہم نہیں لیتے. اس طرح کی وہ بہت سارا فیکٹر بیچ میں آتا ہے, ہیڈک بہت زیادہ آ جاتی ہے بیچ میں. گڈ یار, گڈ کہ تم لوگ بھی سوچ رہے ہو کہ برانچ آؤٹ کیسے کرنا ہے. اور آئی گیس کہ برن آؤٹ یعنی کہ تھوڑا بہت مجھے فیل ہوتا ہے کہ جس طرح میرا بھی ایگزیکٹ یہ سین تھا جب 1.5 سال ہو گئے تھے نا ڈیلی بلاگنگ کرتے ہوئے, اس کے بعد مجھے لگنا شروع ہوا کہ یار کیا میرے دوست ہیں یا وہ میرے امپلائیز ہیں. مجھے لگتا تھا کیا میری ہنسی ریئل ہے یا وہ ایک ایکٹ ہے. مجھے لٹرلی یہ چیزیں لگتی تھی. اور جب میں پاکستان آیا اور میں نے یہ چیز کنٹینیو کی, پھر میری شادی ہوتے وقت میں نے
سوچا اس بارے میں. میں نے کہا یار میں نے کچھ کوشنری ٹیلز ہیں کچھ جو کہ میں نے دوسرے یوٹیوبرس کی دیکھی ہیں. آئی ڈونٹ نو اف یو ریمبر لائک BF ورسز GF کا پتہ؟ ہاں, جیف اور جینا. تو they wrote an art, they came they did vlogs for 10 years. پہلے vloggers تھے نا وہ شروع کے vlog اپنا رے ولیم جانسن کے زمانے کے تھے. وہ ایسے ہیں ان لوگوں نے شروع کیا ہے vlogging. وہ اتنے پرانے, وہ پائنیئرز میں آتے ہیں YouTube میں. پرینک ورسز پرینک والا بھی ان کا چینل تھا. ہاں یس. تو انہوں نے بیسکلی کہا کہ یار یہ vlogging کی وجہ سے نا یار ہمارا ریلیشن شپ بہت ڈیمیج ہوا ہے. اور وہ 10 سال انہوں نے کام ایک ساتھ کیے اور پھر ایونچولی دے پارٹڈ دیئر ویز. اور انہوں نے کہا کہ جو سنگل ہینڈیڈلی سب سے بڑا فیکٹر تھا نا وہ یہ تھا. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں اور عائشہ ایک کام نہیں کر سکتے, ہمیں ڈفرینٹ کام کرنا پڑے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وین یو آر این انفلوئنسر, نو میٹر واٹ پلانز یو میک, یو ہیو ٹو سروائیو اینڈ یو ہیو ٹو میک منی بیکاز یو ہیو اے لائف ٹو سپورٹ. تو میں نے دیکھا کہ عائشہ بھی آہستہ آہستہ اس انفلوئنسنگ لائف میں آہستہ آتی گئی. اور ولاگ میں اس کے ساتھ نہیں کرتا, لیکن ولاگ میں ویسے بھی نہیں کرتا اتنے. لیکن مجھے ریئلائز ہوا کہ اٹس ایکچولی ہارڈر ٹو ناٹ بی این انفلوئنسر ود یور وائف دین اٹس ایزیئر ٹو اسٹاپ بینگ. تم لوگوں کا کیا سین ہے؟ لائک تم لوگوں کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہاں تک اس کو ٹرائی کرنا چاہیے, اس کے بعد ہمیں یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ہمارا ریلیشن شپ کہیں افیکٹ نہ ہو اس چیز سے؟ ایسا تو آئی تھنک اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں آئی ہے کہ مطلب اگر ہوتا ہے نا کہ اگر میں فیملی ٹائم دینا چاہ رہا ہوں اور ساتھ ولاگ بھی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کسی طرح اس کو مینیج کر لیتا ہوں کہ مطلب فیملی ٹائم علیحدہ ہو گیا, چاہے ولاگ اینڈ ہو گیا, فیملی ٹائم بھی دے دی, اس طرح میں کبھی کبھی کر لیتا ہوں. لیکن اگر آپ ڈیلی ولاگ کر رہے ہو نا تو بھائی ڈیلی بیسس پہ یہ آپ سے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں بھی تھوڑا کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں یہ وہ کہ کس طرح سے مجھے مینیج کرنا ہے. یہ ہے ابھی ہمارا ویسے بھی بہت شادی انیشیلی ہے تو وہ کوئی ہمیں اتنا وہ نہیں ہے فیکٹر جس میں آپ وہ جیسی وہ پرینک ورسز پرینک والا کہہ رہے وہ تو 10 سال تھوڑا بہت کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے نا آپ کو. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو کام ہے. تو وہ تو 10 سال کا تھا نا, تو ہمارا تو بھی 10 مہینے پورے نہیں ہوئے, تو اس لیے وہ اس طرح کے فیکٹر ابھی آئے نہیں ہیں. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں کچھ نہ کچھ چیزیں افیکٹ ہوں گی اگر میں بہت ہی ان ہو جاؤں انٹرنیٹ کی دنیا میں. Do you think that? Yeah. Do you think ابھی ڈکی میرا خیال ہے ڈکی نے 2 ہفتے کی بریک لی ہے, 3 ہفتے کی بریک لی ہے, اس ٹائپ کا کچھ کیا نا تم نے؟ 2-3 ہفتے. ہاں ڈیلی ولاگنگ اس سے پہلے تم کو میرا خیال مہینوں سے ڈیلی ولاگنگ کر رہے تھے. ہاں بیچ میں ایک کا دکا سین دن آگے پیچھے ہو گیا. تو جب سے اس نے بریک لیا do you see a difference? Do you see کہ ان 2 ویکس میں ہاں یعنی کہ ان 2 ویکس میں کچھ ڈفرینس لگا کہ تھوڑا ریلیکس 2-3 ویکس بہت زیادہ مصروفیات تھیں 2-3 بہت اعلیٰ. ڈکی مجھے لگ رہا مسئلہ تیرے اندر ہے برو, کوئی قصور نہیں ہے. یوٹیوب اور ڈیلی ولاگنگ کا کوئی مسئلہ نہیں 2-3 ویکس کے اندر بھی مطلب میں زیادہ یہی دیکھ رہا. اچھا مطلب شادی کی تیاریوں کے بیچ میں بہت ٹاپکس تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آگے کچھ ٹرپس آ رہے, اس کی پلاننگ کچھ تھیں, اور پھر 11 تک تو میرا دل ہی نہیں کر رہا نا ولاگ کرنے کا کیونکہ وہ میچ ہی میں کور نہیں کر سکتا تھا. مطلب ساری دنیا میچ کر رہی ہے اور میں گھر میں جی کہوں جی یہ ہو گیا, کھانا یہ کھا لیا, وہ پھر بہت فورسڈ کانٹینٹ مجھے لگ رہا, میں نے وہ کیا ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ اور ٹاپک شروع اپنا شادی کی تیاریاں کرنی ہے جی. پھر میں تھوڑا ادھر باقی کرپٹو میں بھی تھوڑا بہت کچھ زیادہ ہی گھس گیا دوبارہ سے, ٹھیک ہے. تو بس اسی چیز میں بزی رہا, لیکن ساتھ اچھا بیلنس مینٹین کر لیتا ہے کہ مطلب فیملی ٹائم دیتا ہے. That's good. That's really good. اچھا ایک سوال ہے, اور یہ سوال میرا اس لیے کیونکہ میرے ساتھ اب یہ میرا پرسنل سوال, یہ میرا سوال ہے لٹرلی. سوال یہ ہے کہ جب میری اور عائشہ کی شادی ہونے لگی تھی تو میں جب رشتہ لے کر گیا تو سمجھ کوئی نہیں آئی تھی میرے سسرال والوں کو کہ وہ کہتے مجھے بیسکلی ابھی تک یاد ہے کہ ان کی فیملی میں سمجھ I don't want to say who but somebody asked me کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں یوٹیوبر ہوں. وہ کہتے ہیں اچھا لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں یہ ویڈیوز وغیرہ بنا کے نا یہ میں لگاتا ہوں تو اس سے پیسے آتے ہیں. تو کہتے ہیں اچھا
لیکن کام کیا ہے آپ کا, وہی ایگزیکٹلی ایسے جیسے وہ ویڈیوز بنی ہوئی بھی ہیں اس کے اوپر, اچھا نہیں آپ کا کام کیا, آپ کہنا کیا چاہتے ہو, وہ والا سوال ہو گیا تھا. تو ڈid your family like had like a problem with Ducky? ہاں obviously ان کو یہ مطلب ان کو یہ تھا کہ کوئی ایک کام سائڈ بزنس ہونا چاہیے, جیسے کوئی بھی یہ وہی والی سیم چیز سچویشن ہوئی تھی, لیکن میں نے ان کو سمجھا دیا تھا. مطلب وہ ان کو ویڈیو شیڈیو سے وہ سیکیور نہیں فیل کر رہے کہ اچھا ان کو مطلب ان obviously اب آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, وہ تو میرے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں سمجھ آ رہی ٹھیک ہے جب میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے یہ کریئر پرسو کرنا ہے. تو لیکن پھر میں نے ساتھ کی ویڈیوز دکھائی ہیں اوارڈ والی, میں نے کہا دیکھیے اوارڈ جیتے ہوئے ہیں, بٹ اسٹل وہ بھی گڈ یار. تو پھر میں امپریس ہو گئی. مجھے سمجھ آئی تجھے اتنا ضروری پیسا کیوں آیا ہوا تھا, پیسا آیا ہوا تھا, اس کو اوارڈ اس لیے چاہیے تھا, بس سمجھ گیا جائے, بس say no more bro, پیسا آیا ہوا تھا. اچھا so basically the award helped because it kind of like legitimized کہ یار نہیں اچھا یہ کچھ ہیوی کر رہا ہے اس میں. اب پاکستان میں ہوتا بھی ہے نا, یعنی کہ ہمارے کلچر میں تو اوارڈ کی بہت ویلیو ہے, یعنی مجھے یاد ہے ابھی تک ریکگنیشن بھاڑ میں, اوارڈ چاہیے پلاسٹک کا ریئل والا, وہ نہیں ہوتا وہ جو بیکن ہاؤس ڈیفینس کیمپس میں ریس میں نمبر 1 آیا تھا, پاپا نے مجھے اتنی پپیاں دی زندگی میں, انہوں نے اتنے پپیاں نہیں مجھے دی. وہ تو یار میرا بیٹا فرسٹ آیا, پورے خاندان میں میرا بیٹا فرسٹ آیا BTC میں, کون سے گریڈ میں, 5th گریڈ میں نا, لیکن فرسٹ آیا کس میں, ریس میں, یہ نہیں بتایا فرسٹ آیا. تو ہوتا ہے اوارڈ کا بھی بہت ہوتا ہے. نہیں آئی تھنک فیملیز کے لیے بہت زیادہ یہ چیز بھی, جیسے اگر وہ ہم لوگ اپنی امی ابو کی بھی بات کریں تو میرے امی ابو کو بھی ہوگا کہ ٹھیک ہے تم یوٹیوب کر رہی ہو یا تم پوڈ کاسٹ کر رہی ہو, لیکن تم کر کیا رہی ہو. ان کو ہوتا ہے کہ پروفیشن کیا ہے, یا یہ لگتا ہے نا کہ اچھا یہ تو ایکٹیویٹی ہے, یہ تو آپ کا شوق ہے. ہاں نا, ہاں یہ تو لگتا ہے نا کہ اچھا چلو تم جب اچھا فیل کر رہی ہوتی ہے, تیار ہو رہی ہوتی ہو یا تم یہ کر رہی ہوتی ہو تو تم ویڈیو بنا لیتی ہو, کوئی مسئلے والی بات نہیں, تم بناؤ, لیکن تم کر کیا رہی ہو نا, تمہارا پروفیشن کیا ہے, کام کیا ہے. تو یہ والی ویڈیو, کیمرہ, یوٹیوب, انسٹا, یہ والی ساری چیزیں آپ کو مطلب ہمارے ماں باپ کو نہیں سمجھ آتی. میں بھی اپنے پیرنٹس کو یہ چیز نہیں سمجھا سکتی, میں اکثر یہ بات مینشن کرتی ہوں کہ ہاں نہیں ان کو یہ چیز اس طرح سمجھ نہیں آتی کہ اچھا آپ یوٹیوب کرو, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کر رہی ہو کرو, مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ یہ تو شوق میں کر رہی ہو نا, یہ تو تم ہاں ان کو وہ چیز شوق لگتی ہے کہ وہ اس کی ہابی ہے, جبکہ مطلب ہم لوگ اس کو ایز اے ہابی نہیں, ہم لوگ اس کو ایز اے پروفیشن لیتے ہیں, جبکہ اس میں بھی اچھی خاصی محنت ہے, ٹائم اتنی ایفرٹ بہت زیادہ. ہم لوگ نے انیشلی بات کی ہے, this has become a business and you're the product yourself. For example, I think the parents don't believe in this. I think اب بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں, اور اب جو لوگ that is why you see so many kids. ہاں اب یہ جو فیملی ولاگنگ جو آج کل جو بہت زیادہ چل گئی ہے نا, دیسی فیملی ولاگنگ, اب تو میں دیکھتا ہوں کراچی سے ہر بندہ ولاگر جی, لاہور سے ہر بندہ ولاگر جی, فیملی فوملی, لڑکیاں, امیاں, ابو, دادے شادے سارے. ہاں ایک اولڈ کپل کا ولاگ بھی ہے پاکستان میں, ویلکم بیک ٹو, نہیں میں خالی ایکٹنگ کر رہا ہوں, ویلکم بیک ٹو. آج ہم بات کریں گے بیک پین. جب ہم لوگ 80 سال کے پہنچ گئے وہاں تک, 80 سال تک ڈیلی. I think it is also important to notice کہ پیرنٹس کو اس لیے اس چیز میں بلیو نہیں تھا, کیونکہ اگر آپ انٹرنیٹ کی انسیپشن دیکھو تو انٹرنیٹ, nobody expected کہ انٹرنیٹ would ever make money for anybody. It always seemed like a fun activity. سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ ہے, یاد ہے کسی کو کہ ایک زمانے میں اس طرح کی باتیں ہوتی تھی, ماں باپ کہتے تھے کہ بچے ہر وقت فونز پہ لگے رہتے ہیں, یاد ہے؟ What happens now? It's literally the opposite. It's literally the opposite. Kids are finding activities to do, yet parents are always on the phones. Because they are now finally getting used to the TikToks and the Facebooks and the other social media channels. کیونکہ اب وہ اس چیز پہ آہستہ آہستہ used to ہو رہے ہیں, جس چیز پہ ہم لوگ یوز ٹو ہو چکے ہیں بہت پہلے. تو ان کو تھا کہ یار یہ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, اس سے پیسہ نہیں آپ کما سکتے. بٹ وی ایکسپلورڈ اینڈ کوائٹ لٹرلی, میں تو اس کے اندر پیسے کے لیے آیا ہی نہیں تھا. میں جب آیا تھا اس وقت نہ اس کے اندر پیسے تھے اور نہ میں ایکسپیکٹ کرتا تھا پیسے تھے. میرا خیال ہے تم بھی جب آئے تھے تو اتنے کوئی نہیں تھے. یار میں نے پہلے پیسے ہی کوئی 3-4 لاکھ سبسکرائبر سے پہلے تو زیرو تھا, میری تو مونیٹائزیشن ہی آن نہیں تھی. تو ہم لوگ بھی اس کو ایز اے شوق ہی لیتے تھے,
پھر وہ آنے لگ گئے تو اب ہم نے کہا یار چلو ٹھیک ہے. وہی ہم لوگ اس طرح بات کریں کہ پروفیشن کے علاوہ اتنا ٹائم کنزیومنگ, اتنا تم لوگ کے لیے کانٹینٹ بنانا, پلان کرنا, شوق میں پروفیشن بن گیا ہے میرا اس طرح سے کرنا ہر چیز کا. جیسے شاویر کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی رینڈم پلان اس طرح نہیں بنا سکتے کہ اچھا شاویر چلو یہاں چلیں, کیونکہ نہیں اس نے پلان کیا ہوا کہ نہیں اس سن لائٹ میں میں نے یہ کام کرنا ہے, یا یاد ہے تمہارا ایک پوائنٹ پہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں میں اس ٹائم پہ یہ چیز نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں تب یہ مسئلے شروع ہو جائیں گے. تو تم لوگ کی پراپر سردردی ہوتی تھی یہ کہ اچھا اب یہ پلان کرنا ہے, یہ اس ٹائم کرنا ہے, میں نے اس سے ملنا ہے, میری میٹنگ ہے, اور یہ کہ کرنا اینڈ میں کیا ولاگنگ ہے. نہیں مطلب کام تو وہی ہے نا, وہی میں کہہ رہی ہوں کہ بہت ضروری, جس طرح آج کل بلاگرز وغیرہ, کانٹینٹ کریٹر, یہ انفلوئنسر سارے جو ہیں, تو وہ اسی بات پہ اکثر ان کو وہ چڑھ جاتے ہیں اس بات پہ کہ ہمیں یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم لوگ تو پبلک اکاؤنٹ پہ بیٹھ کے صرف یہ ٹھا ٹھو کر رہے ہیں. محنت لگتی ہے اس میں, کانٹینٹ لگتا ہے اس میں, آپ کا مائنڈ لگتا ہے, آپ سوچ رہے ہو, آپ پلان سب سے زیادہ آپ کا مائنڈ لگتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اچھا فلانے لوگ ٹرپ پہ جا رہے ہیں, اچھا ٹرپ کا ولاگ بنانا ہے, آپ کو نہیں بھی دل کر رہا, بٹ دین یو آر لائک آپ کو جانا ہے کیونکہ آپ کو ولاگ بنانا ہے. کتنی بار ہوا ہوگا ایون جب فینس بھی ساتھ ساتھ کے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بالکل انرجیٹک نہیں ہے, مطلب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہیلو جی کر کے ملے سب سے, اس طرح نہیں ہوتا نا. کبھی کبھی انرجیٹک ہوتا ہوں میں, کبھی کبھی ویسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے تو انرجیٹک ہو جاتا ہے, یا کبھی کوئی دوسرا کیمرہ آن کر لیتا ہے نا تو پھر میں اس کے لیے بھی انرجیٹک ہو جاتا ہوں. وہ پھر میں اس کے لیے یہ نہیں کہتا السلام علیکم کیسے ہو, اگر کوئی اپنا کیمرہ آن کر لے تو پھر میں اس کے لیے بھی کہتا ہوں کہ ہاں کیسے ہو, ٹھیک ہو, یہ وہ. تو بٹ ہاں آئی ایم جسٹ لائک ایوری ون یار, میں اب روڈوں پہ وداؤٹ کیمرہ حملہ جی کرتا پھروں, پاگل لگوں گا. ہاں جی آپ نے پھر چائے نہیں بنائی میرے لیے, بٹ صاحب کے ریسٹورینٹ اپنے آپ سے بات ہے نا, بٹ سے کھاپے آئے تھے, چاہتے ہے ہی کوئی نہیں. تجھے کبھی کبھی یہ نہیں لگتا ڈکی کہ کبھی کبھی ایسی فیل آتی ہے کہ یار کیا میرے دوست میرے ریئل دوست ہیں, یا یہ سارے کیمرے کی وجہ سے یا فیم کی وجہ سے یا ولاگنگ کی وجہ سے, کیونکہ ہوتا ہے وہی نا آپ ایک اپنی دنیا بنا لیتے اور اس میں ہی آپ زندہ ہو. اور میرے ساتھ تو لٹرلی یہی, میں ڈپریس ہونا شروع ہو گیا تھا اس تھاٹ کے پیچھے کہ آر مائی فرینڈز. بہت زیادہ میں اس چیز کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں, بٹ میں دھیان ضرور رکھتا ہوں کہ اوکے جو آپ کا فیملی کا بندہ ہے وہ آپ کا فیملی کا بندہ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی بھائی ہے وہ آپ کا بلڈ بردر ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا دوست ہے وہ مطلب آج دوست کل ہو سکتا ہے وہ دوست نہ ہو, اور میں بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس سے کوئی بات شیئر کی ہو وہ آگے آپ کی بھلا سکتا ہے, یا آپ نے کوئی بات شیئر نہ بھی کی ہو تو وہ کچھ اور بتا سکتا ہے, وہ لوگ کہیں گے اچھا یہ اس کا دوست تھا تو اس کو پتہ ہوگا سم تھنگ. اس طرح سے بہت ہوتا ہے, اور بڑا لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس چیز کا بھی یار, کہ مطلب اچھا ابھی دوست ہیں تو کل کو دوست نہیں ہے, یا مطلب جیلسی فیکٹر بھی ہو جاتا ہے, یا ویسے کوئی لڑائی جنون لڑائی ہوگی اس میں بھی علیحدگی ہوگی, تو پھر وہ آگے جا کے پھر وہ اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا 2018 میں جو بات ہوئی تھی وہ جی یہ دیکھو یہ اس نے یہ بات وہ تو ہوتا ہے. اب میں نے ویسے ہی دوست بنانا ویسے ہی چھوڑ دیے ہیں, اب دوست کا کوئی پوائنٹ بھی نہیں ہے. تمہارا بھی یہی سین ہوگا, دوست کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے, تمہاری اب فیملی ہے, تم اس پہ زیادہ فوکسڈ ہو. I think social life is important too, Dougie. But yeah, I would second کہ آپ کو دھیان سے سوشل لائف از امپورٹنٹ, بٹ مے بی نیو فرینڈس بنانے میں آپ زیادہ فوکس نہیں ہوگے. No, not really. ہاں کرنٹ فرینڈس جو ہیں I'm happy with them. I'm happy with them. I just don't focus too much on making new friends. Yeah, you're right about that. لیکن I do think کہ making friends is very important. الیاس یہ ٹیبل ٹیڑھا ہے, یہ ان کے اوپر تو نے کیا چائے گرانی ہے؟ نہیں وہ اصل میں نا اس کی وجہ سے وہ کارپیٹ کی وجہ سے یہ ہم نے گرانی تھی ان کے اوپر چائے, تو نے پلان پہلے سے ایکسپوز کر دیا ہمارا. اس کے صوفے کے ساتھ لگا دو, صوفے کے ساتھ بالکل آگے جا کے لگا دو, اس طرح کر کے. اچھا ہماری چائے آئی ہے, بائی دا وے آپ لوگ چائے تو پیئیں گے نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے. مجھے میری اسی طرح پکڑا دو. سندس میرا لیپ ٹاپ ہے جانی, اگر سفید صوفے گئے باڑ میں میرا لیپ ٹاپ کون سا ہے؟ ہاں M1 ہے برو, اتنا مہنگا لیپ ٹاپ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی خریدوں گا. میں نے پاپا کو بتایا, پاپا میرے تھوڑے سے شوق میں چلے گئے تھے, اتنا مہنگا ڈالنی چاہیے. ہاں ایک منی وین آ جائے اس میں اس لیپ ٹاپ میں تو کلینک آج کل دماغ کا ہی ہو رہا ہے میرا. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. تو یا
خیر. لیکن ہاں یہ جو دوست والا جو ہے نا, بہت سارے آپ کے ویسے دوست بیکاز آف یوٹیوب بھی بنتے ہیں. اف یو آر پرفارمنگ ویل دے آر گڈ فرینڈز آف یورس. اگر آپ ویسے آن اے بریک ہو, اور اف یو آر ناٹ پرفارمنگ ویل, وہ مے بی شاید آپ کو پوچھے بھی نہ. ایسے بہت سارے ہوتے ہیں. بٹ دین یو آر لائک ایز لانگ ایز وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے, آئی ایم اوکے ود اٹ. ٹھیک ہے, خیر ہے, وہ مجھے اتنا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر کوئی اس وجہ سے بھی اگر کوئی میرا دوست ہے لائک کوئی نیا یوٹیوبر لیٹ سے آیا ہے اینڈ دین لائک ڈکی بھائی بگ فین, لیٹس کو لایا فلانا ٹمکانا, آئی ایم لائک اوکے وائی ناٹ. ٹھیک ہے, اور مطلب ہوتا ہے. بٹ دین مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے, اٹس اوکے کہ مے بی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی اچھا پرفارم والا کا دوست بننا چاہوں گا. ٹھیک ہے, اور لیکن ہاں ایز لانگ ایز وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا رہا, آئی ایم اوکے ود. لیکن نقصان پہنچانے والے بھی بہت ہوتے ہیں. پہلے دوستی ڈالتے ہیں, باتیں پتہ لگتا ہے بعد میں جی فلانی کال ریکارڈ کی گئی تھی, فلانا یہ کیا. اس طرح کے تو بہت سارے لوگ ہیں. ابھی تو آج کل پتہ نہیں ویسے ہی یہ چیز ٹرینڈ پہ ہے کہ دوستی نہیں کرنی تو دشمنی کر لو. وہ ادھر وے دو چیز رکھیں گے آپ سے, یا تو بہت اچھی دوستی رکھیں گے یا تو بہت اچھی دشمنی رکھیں گے. تعلق ضرور رکھیں گے آپ سے, دشمنی والا رکھیں یا پھر دوستی والا رکھیں. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. اروب آپ کو کیا ویسے کیا اس بارے میں کیا لگتا ہے کہ یعنی کہ یہ جو ریسنٹلی وین یو گاٹ ایکسٹریملی فیمس, ڈیڈ یو میک نیو فرینڈز اینڈ لوز اولڈ فرینڈز, یا ڈو یو اسٹل ہیو دوز اولڈ فرینڈز اینڈ دے ٹریٹ یو ڈفرنٹلی, یا اولڈ فرینڈس بیکم بیٹر فرینڈس؟ نہیں, یہ ہوا ہے نہیں. ویری کلیئرلی ہوا ہے. میری صرف ایک ہی فرینڈ ہے ساتھ. نہیں ویسے ہاں, لیکن ویسے جو لیکن وہ دوست نہیں تھے نا. اگر نہیں وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پہلے دوست نہیں تھے, بٹ دین انہوں نے کوشش تو کی ہوگی دوست بننے کی. ہاں, وہ اس طرح وہ پھر بیسٹ فرینڈز والی دوستی کرنے کی کوشش کی انہوں نے. پھر کوئی پرانی اسنیپ کہیں نہ کہیں وہ اس نے اسٹوریوں پہ چڑھائی ہو, لگا دی. ہاں, اس طرح سے بھی بہت بار. With my best buddy ever. Best friends. I think the best friends are those جو کہ آپ کے فیم سے پہلے کے دوست ہیں. ہاں, You can't beat. میرے ہم لوگ 5 دوستوں کا گروپ ہے. میں, سجیل, زین, ابراہیم اور سلمان, 5 دوست. نہ ہم کسی کو ایڈ کرتے ہیں نہ کسی کو ریڈیوس کرتے ہیں, اور وہ جب مجھے ملتے ہیں نا وہ میری اتنی بےزتی کرتے ہیں کیونکہ ہم صرف اور صرف ایک دوسرے کی شغل لگاتے ہیں, اور ہم لوگ جینوئن بہت مزہ کرتے ہیں. ہم لوگ نائٹ اسپینڈس بھی کرتے ہیں. آئی اسٹل ریمبر دس واز ان 2017 اینڈ دس واز دا ٹائم 2019 آئی تھنک. اس وقت میں اپنے پیک پہ تھا ان ٹرمز آف ولاگنگ. تو میں پاکستان آیا ہوا تھا اس وقت, اور میں پاکستان آیا تھا کوئی 5 سال بعد 6 سال بعد, اور میں ان سب سے 5-6 سال بعد ملا تھا. تو میں جیسے ہی گاڑی سے نکلا نا, میں نے ٹوپی پہن لی جلدی سے, کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا پاکستان میں میرے ساتھ کیا ہوگا. مجھے تھا کہ یعنی کہ میرے یار ایوریج 3-4 لاکھ ویوز آ رہے ہیں ولاگس کے اوپر, تو لوگ ہوں گے کہیں نہ کہیں مجھے ٹکر جائیں گے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا کر رہا تھا اپنے آپ کو سیکیور کہ ماس واس تو اس وقت تھے نہیں, تو میں تھا کہ یار میں ٹوپی پہن لیتا ہوں تاکہ میں دیکھا نہ جاؤں. ہم لوگ کہیں مال وغیرہ جا رہے تھے, تو وہ جیسے میں گاڑی سے ہوتا میں ٹوپی پہنی, کہتے اوے شودے ٹوپی تجھے کس نے پہچاننا ہے. اس کے بعد مجھے یاد ہے میں نے میٹ اینڈ گریٹ ایک کال کی. دس واز ان پیکیجز مال ان لاہور. آئی کالڈ فار دا میٹ اینڈ گریٹ. اب میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اٹ واز گونا بی گڈ. یہ 4 میرے ساتھ تھے, اور یہ میری گاڑی مجھے پک کرنے سے لے کے مال تک صرف اور صرف ان لوگوں نے میری بےزتی کی. اور جا سمجھتا ہے کہ یہ میٹ اینڈ گریٹ کرے گا, اور جا فل بےزتی. ٹھیک ہے, جب ہم وہاں پہ گئے نا تو سب سے زیادہ شاکڈ میں تھا, کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا ہمبل کر دیا ہوا تھا کہ میں کہتا کوئی نہیں آئے گا یار شابیر, تیری بہت بےزتی ہونے والی ہے. اور میں جتنا شاکڈ تھا یہ بوائز اتنا زیادہ خوش تھے. ان میں سے ایک لٹرلی ایموشنل بھی ہو گیا تھا, کہتے یار وی کینٹ بلیو یو میڈ اٹ. اینڈ لٹرلی دیٹ واز سچ اے ہولسم مومنٹ بیکاز آئی ریئلائز دیٹ یو نو دیز گائز آر لائک مائی جانیز. یو نو جیسے ہم گاڑی میں واپس بیٹھے ہوئے, چل شودے چل, تیرا میٹ اینڈ گریٹ ختم ہو گیا, اب تو اوقات پہ آ جا واپس, ہم تیرے کو منہ شو نہیں لگائیں گے. سو آئی لو دیٹ اباؤٹ دیم کیونکہ دے کیپ می ہمبل. اگر لائک اف دیر از اے ٹیک اوے فرام دس, آلویز کیپ دوز کائنڈ آف پیپل کلوز جو کہ آپ کو اوپر نہیں چڑھا رہے ہوتے ہر وقت, بیکاز وہ بہت آپ کو نا گاڈ کمپلیکس, اور آپ کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتے ان کے ساتھ.
हाँ, है ना? because you always keep going like यार अच्छा हाँ ठीक है, हाँ मैं अच्छा हूँ ठीक है, लेकिन मुझे बार बार कहने की क्या जरूरत है? ओ डकी, तू सोचना तुझे कितने लोग तुझे मिलते होंगे, डकी भाई आप ग्रेट हो, डकी भाई आप डकी भाई, आपको होता होगा यार I just wanna be a, you know, I just wanna be a normal guy someday for one day. I just wanna go buy something and not get recognized. You know. कभी कभी होता है कि I'm like सुबह नींद नहीं आ रही तो मैंने कहा अच्छा चलो 8-9 बजे हैं, नाश्ता नूश्ता करने चलते हैं फलानी जगह, तो अच्छा मतलब दिल बड़ा करता है कि अच्छा मैं जाऊं, कोई इस तरह ये काम ना करे कि मतलब इस तरह ना करे, ठीक है, तो लेकिन मतलब वो मतलब आई मिस कभी कभी. Are you always on surveillance? Because I'm always on surveillance. मैं हमेशा अगर आगे like, देख रहा हूँ तो मैं eating, यहाँ वहाँ बाएं पीछे left, हर right, हाँ, eating like हमेशा this, देख. yeah. और जहाँ आंखें मैच हो जाए समझ यार मैं इवन जब इसके साथ होता हूँ ना, इसको पता ही नहीं होता कौन देख रहा है, कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या कर रहा है. मैं सीधा चलते थे भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ रूप लेफ्ट पे देखो क्योंकि राइट साइड पे ना बंदा एक वीडियो बना रहा है, तो तुम चलती रहो बस, ठीक है. और इवन मतलब चलता रहता हूँ ये वो, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, पीछे से गाड़ी आ रही होगी, मुझे पता लग जाता है वो फॉलो कर रहा है. मैं कह रहा हूँ वो लेफ्ट वाला पीछे वाला फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे गाड़ी कर रहा हूँ ये वो. मतलब मैं ऑलवेज ऑन द फोकस होता हूँ, ऑलवेज, कि मुझे पता होता है अभी भी लेट्स से अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्नैप के लिए भी हल्का सा कैमरा ऊपर करेंगे, मुझे पता होगा कि किसने इन द रूम, किसने कहाँ स्नीकली भी अगर वीडियो बनाई है ना, मुझे पता होता है. आई एम नॉट ऑलवेज गोइंग टू मेंशन कि वीडियो ना, लेकिन मुझे पता होता है. और इवन अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट में भी बैठे हुए हैं या कोई बुफे या कोई कहीं भी बैठे हैं, ठीक है, तो अक्सर दूर से फ़ोटो लेने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, दूर से इस तरह लंबी लंबी स्नैप है, बाद में फिर मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी करते हैं. ठीक, तो मुझे पता लग जाता है कि उसने वीडियो बनाई है. क्या Rida कह रही है I just made a video, did you notice? नहीं, ये मैंने बनाया तूने भी तस्वीर? यार तुम लोग कितने अजीब हो यार. भाई बाद में ले लेंगे तस्वीरें, क्या हो गया? क्योंकि अभी तो मैं वो ट्रस्टेड रूम में बैठा हूँ ना, अब मुझे पता, अब क्योंकि अभी तो मैं उस रूम में बैठा हूँ कि जहाँ पे मुझे इस चीज़ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है कि कौन स्नीकली, हाँ इसलिए आई डोंट केयर. अगर मैं पब्लिक प्लेस में हूँ तो मैं हमेशा फोकस में होता हूँ कि कौन कब किस तरह कैमरा किस तरफ कर रहा है और ये वो. या तो हम लोग अभी इधर रिसेंटली वो करक खेल में समथिंग वहाँ पे भी थे, तो रूबी थी मेरे साथ, तो वहाँ पे भी लड़का ना इस तरह करके फ़ोन कर रहा इस तरह, ठीक है, ही वाज एक्टिंग लाइक वो फ़ोन कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो वीडियो बना रहा है. तो मैं उसके पास जाके ना मैंने उसको कहा एक सेकंड फ़ोन दिखाना. कहते क्या हुआ है? मैंने कहा वो जो आपने वीडियो बनाई है ना वो डिलीट कर दो. तो कहता मैं वैसे बस फोटो ले रहा वीडियो. मैंने कहा फ़ैन हूँ. मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप आ जाओ, आओ मिलकर सेल्फी लें. हाँ, मैंने उसी का फ़ोन पकड़ा, मैंने कहा अनलॉक करना. उसकी गैलरी से मैंने वो वीडियो डिलीट की, वो रिसाइकल बिन में चले गई, मैंने वो भी डिलीट की. मैंने कहा मैंने फिर फ्रंट कैमरा खोला, उसके साथ सेल्फी ली. मैंने कहा ये लो. मैंने कहा इतनी सी बात ही आप मुझे आके कहते फ्रंट कैमरा, लेकिन वो जो आप दूर से 2-3 मिनट हो गए आप वीडियो बना रहे हैं, मैंने आपको पहले मिनट मना नहीं किया, दूसरे मिनट मना किया, तीसरे मिनट में वैसे अनकंफर्टेबल हो गया कि यार मैं कुछ भी कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड हो रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ. Can you imagine being the guy who's recording somebody like this? वो क्या कि यार मैं इतना स्मार्ट हूँ ना, नहीं पता लगेगा, और वो यूं करके रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, फिर टैप होता है. यार मैं तो खाली तस्वीर ही ले रहा था, वीडियो नहीं बना रहा था. उसकी 3 मिनट की वीडियो थी, कंटिन्यूसली वो बस रिकॉर्ड कर रहा है, और मुझे पहले शुरू में ही पहले 10 सेकंड में पता लग गया कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है. पहले मैंने उसको मना नहीं किया, मैंने कहा चलो हल्का सा 10-15 सेकंड की स्नैप बना के छोड़ देगा, एंड देन आई कैन बी माई सेल्फ अगैन, ठीक है. वरना पहले तो अब मुझे कैमरा खोला हुआ है, अब किसी ने कैमरा खोला हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा होगा अच्छा मुझे कोई गलत, मैं कहीं ऐसे इधर उधर हाथ ना फेर दूं. वो कैप्चर हो गए. हाँ, नाक में उंगली डाल गई. हाँ, रोनाल्डो ने ये बात की थी. रोनाल्डो ने कहा था कि आई कैन गो आउट एंड बी लाइक अ नॉर्मल गाय, आई कैन गो एंड पिक माय नोज इन द रेस्टोरेंट. क्या बोली? कहा कोशिश हुई है कोई मेरे फोन की तरफ से, सीरी की तरफ से. तो हाँ, मतलब कोई ऐसी मैं Apple Watch थी, sorry. Apple Watch, sorry. Sorry, relax it, क्या हो गया जारी? क्या हो गया? मुंह में चाय है, relax. Oh my god, that's crazy. Give her a tissue paper. क्या हो गया?
میں یہ سوچ اس کو پڑھی کیا رونالڈو, ہم بات بھی نہیں کر سکتے صاحب رونالڈو. توبہ. تو مطلب یہی, مطلب یو گاٹ مائی پوائنٹ. لوگوں کو اس کی شاید ایگو ہرٹ ہو رہی ہوگی نا کہ میں جا کے کیوں اس کو کہوں کہ میرے ساتھ پکچر کھینچا لو. تو یار مجھے چھوٹی موٹی اسنیپ سے نہیں تھا, وہ تو بہت سارے لوگ لے لیتے. میں ہمیشہ, میں نے زندگی میں کبھی کسی کو منع نہیں کیا, ایز لانگ ایز وہ کوئی ڈفرنٹ چیز کیپچر نہ کر لے, میں تب جا کے میں کہتا ہوں کہ وہ ڈیلیٹ کر دو, ٹھیک ہے. اگر ویسے کوئی میں بیٹھا ہوں, کسی نے ویڈیو بنائی ہے, بنانے دو. لیکن وہ 2-3 منٹ سے لگا ہوا تھا اس طرح کرنے. میں نے کہا اتنی بھی لمبی کال کیا, اور وہ بھی بالکل میرا لینس میرے منہ پہ کال. وہ اس طرف بیٹھا ہوا ہے, اس کی چیئر میں اس طرح کر کے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, وہ اس کی یہ کال ہے. تو میں نے کہا یار 2-3 منٹ ہو گئے ہیں, تو آپ کمفرٹیبل ہی نہیں ہو سکتے. ہاں میں نے کہا میں فیملی کے ساتھ ہوتا, کبھی کبھی ہوتا دور سے کوئی اسنیپ بنا رہا تھا نا, میں اس کو کبھی کبھی اس طرح ہیلو بھی کر دیتا ہوں, چیز کر دیا یا اس طرح کر دیا, وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. لیکن وہ بڑی لمبی ویڈیو بنا رہا, تو میں تھوڑا انکمفرٹیبل ہو گیا. میں پھر اس کے پاس گیا, میں نے کہا یہ ڈیلیٹ کر دو. میں نے وہ ڈیلیٹ بھی کی, اس کے ریسائکل بن سے بھی ڈیلیٹ کی. پھر میں نے اسی کے فرنٹ کیمرے سے کھول کے میں نے فوٹو لے لی. میں نے کہا اتنی بات کرتی ہے بادر ابھی اب, یا عادت ہو گئی ہے کہ اچھا بس ہم اب جائیں گے تو 2 منٹ یا ہر جگہ پہ جا کے ہم لوگ ذرا سا چل کے رکیں گے, پھر ذرا سا جا کے چل کے رکیں گے. ہوتی ہے چیز, عادت ہو گئی ہے اس کی, یا ابھی تک ہوتا ہے یار مطلب ایک گو میں ہم چل لیں کسی مال میں سیدھے سیدھے؟ نہیں, اگر ہم لوگ فلی کورڈ ہو نا, ماسک گلاسز, تو پھر نہیں آتے. مطلب آتے ہیں لیکن بہت کم. وہ پھر آپ استاد کو پھر پہچان لیتے ہیں اس کی بولنے سے. لیکن ہم لوگ مال کے پریش راول نہیں لگتے ماسک اور ٹوپی اور گلاسز کے ساتھ, ہیلمٹ 2-3 بار ہی گئی ہیں مال ساتھ میں. مطلب وہ بہت پریکاشن. میں ایک تو جاتا اس ٹائم پہ جہاں پہ رش ہی نہ ہو. ہم لوگ نے کتنی بار مال کے اندر گھس کے گاڑی واپس موڑی ہے کہ رش بہت ہے, بہت زیادہ. ہاں کچھ 4-5 بار ہم لوگ تو مال کے اندر گئے ہیں, فل پارکنگ ہے واپس. ہوتے ہیں اتنے سویٹ ہوتے ہیں کہ میرا نا دل اچھا ہو جاتا ہے ان سے مل کے, کہ بہت ویل مینرڈ اور بہت اچھے لوگ. ہاں ویل مینرڈ لوگ کے ساتھ میں بے شک مجھے گھنٹہ رکھ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر آپ کو اچھا کچھ لوگ وہ جو دور سے ویڈیو بنانے والے بھی اوکے ہیں, مجھے ان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بہت لمبی پوری وہ البم بنانے والوں پہ مجھے تھوڑا بہت ہوتا ہے. برو میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں ابھی جتنا 100 ٹائمز زوم اور 150 ٹائمز زوم جو آ گئے ہیں, لائک آئی امیجن کہ کوئی سامنے کھڑکی میں, میں تھوڑا سا پیرانوائڈ بھی ہوں ان چیزوں کو لے کے, بیکاز آئی ہیو بین تھرو دی کلٹ فالوئنگ فیز, تو مجھے آئیڈیا ہے ان چیزوں کا. تو عائشہ لوز کہ شام کو ساری ونڈوز کھول کے گھر کی, اور وہ میں نے کہا بیگم یعنی کہ کیا اس کو بھی شوق ہے. ہاں شام کو تم لوگ کو نہیں پتا. نہیں, ایک بار میں نے ویسے اس کے گھر میں وزٹ کیا ہوا تھا, تو ونڈو ساری کھولی ہوئی, ٹھیک ہے, اینڈ ایوری تھنگ, دھوپ آ رہی ہے. مجھے دھوپ میں پکچرز لینے کا شوق ہے. نہیں وہ دھوپ میں تو ٹھیک ہے, ٹیکنگ دھوپ از فائن. نہیں, اس کے گھر میں جو ونڈو ہے نا, وہ پوری گلی جو ہے وہ اس کی ونڈو دیکھ سکتی ہے. وہ تو میں ایک بار ویسے میں نے جب وزٹ کیا, میں نے کہا یار یہ عادت نہیں ٹھیک تمہاری. غلط ٹائم پہ چائے پی رہی ہو پاگل. So I am paranoid like that myself. تو میں نے عائشہ کو بتایا, میں کہا عائشہ 6 بجے ونڈوز ہمیں بند کر لینی چاہیے. پھر میں نے ایک literally because عائشہ doesn't listen about these things, اس کو ہوتا ہے کہ نہیں یار ونڈوز کھل ہی رہا ہے, سن سیٹ ہو رہا ہے, مزے کا یہ وہ. مجھے ہوتا ہے کوئی دوسری کھڑکی میں بیٹھ کے کوئی زوم ان ویڈیو, ہمیں کیا پتا یار کون ہے کون نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے نا پھر ایک کمپنی کو ریچ آؤٹ کیا, ان کے پاس آٹومیٹک پردے ہوتے ہیں, وہ اس کو خرید کے دے دیتے. وہ لٹرلی اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ آفٹر اے ٹائمر دے جسٹ گو لائک آپ 6 بجے کا ٹائمر لگا دو اور وہ آٹومیٹکلی کلوز ہو جاتے ہیں. آئی تھنک دے I've seen them in hotels. یا دبئی میں یوزلی دبئی میں کافی ہوٹلوں میں ہے. تو وہاں سے مجھے آئیڈیا, میں نے کہا یار کہیں نہ کہیں تو ہوں گے. تو آئی فاؤنڈ somebody and they're coming to install it soon. So وہ میرا مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. بٹ about the cult following, I've been through this personally. So I want to know کہ تیرا کیا اس کے اوپر ٹیک ہے. I feel like there is extremes, a very minor amount of extremists, but there are extremists nonetheless. جب میں ڈیلی بلاگز وغیرہ کیا کرتا تھا اور میں پاکستان نیا شفٹ ہوا تھا, تو مجھے ایک چیز ریئلائز ہوئی تھی کہ کچھ ٹرولرز ہوتے ہیں جن کو نا ٹرولنگ کرنے میں مزہ آتا ہے. لائک وہ آپ کے گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے نعرے لگا کے جائیں گے, ہاں یہ میرے ساتھ بہت زیادہ ہے, اور باہر نکلو اس ٹائپ. یہ میرے ساتھ بہت زیادہ ہے. اور کیا نام ہے, اکثر نا یہ اب منیب کے ساتھ بھی, بیچارے کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتا ہے نا. وہ بھی باہر جاتا ہے نماز پڑھنے یا مسجد جاتا ہے, جمعہ پڑھنے گیا ہے, تو وہاں پہ بھی اس کو
کافی مطلب ہوتا ہے ویڈیو شیڈیو اس کی بھی بنا رہے وہ اس کی مجھے ٹیگز آ رہے ہوتے ہیں اکثر منیب کے. وہ میچ دیکھنے گیا ہوا تھا, میچ دیکھنے وہ گیا ہے, کوئی 30-40 ٹیگز مجھے آ گئے منیب کے. تو ہاں تو اس طرح سے کئی بار ہوا ہے. اور ایون مجھے ماما کے بھی آتے ہیں اکثر, میری ماما اسپاٹڈ ان مائی ریڈ کار فلانا ٹمکانا, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے تو ماما کو کہا کہ آپ بلیک شیشے کروا لیں. مجھے اپنا یاد ہے کہ میں تو بچپن سے بڑی یہ بات سنتی ہوئی ہوئی ہوں نا کہ اوہ آپ شاویر کی کزن, آپ شاویر کی کزن, آپ شاویر کی بہن. تو میں ہوتی تھی کہ ہاں. تو اب اتنا زیادہ ہو گیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کہیں گئے تو 10 میں سے ایک بندہ آ کے کہے گا کہ وہ آپ شاویر کی کزن. اب یہ ہونے لگ گیا کیونکہ اب ظاہر ہے یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے. تو اب نا میں جہاں سے بھی گزرتی ہوں, نہیں اب مجھے لوگ آگے کہتے ہیں آپ سندس کے کزن. تو مجھے اب لٹرلی ہر جگہ جہاں سے میں گزرتی ہوں مجھے وہاں سے آواز آتی ہے مطلب لٹرلی میں جہاں سے گزرتی ہوں نا مجھے اب بے شک آ کے منہ پہ کوئی نہیں کہے گا کہ وہ آپ شاوی کی, کیونکہ ظاہر ہے اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ 10 میں سے کوئی ایک بندہ دیکھے گا تو وہ ایکسائٹمنٹ میں ہی آ کے آپ سے بات کرنے لگا کہ وہ یہ شاویر کی بہن ہے نا, مطلب وہ. تو اب ماشاء اللہ یہ اتنا زیادہ اس طرح کا سین ہو گیا کہ اب یہ ہوتا ہے کہ اب میں جہاں سے بھی گزرتی ہوں نا مجھے اتنی زیادہ یہ ماشاء اللہ اچھی چیز ہے. لیکن میں ہوتی ہوں کہ او گڈ یار, مطلب میں مڑ کے کسی ملوں. سوری A lot of people recognize. MashaAllah. No, it is crazy. So about the cult following, جو میرا personal experience تھا وہ یہ تھا کہ I think I've told you guys کہ ایک دفعہ میں کہیں باہر تھا تو مجھے گھر سے کال آئی ہے کہ جلدی آؤ, کسی نے نا گھر کے اندر کوئی پانی کی بوتل پھینکی اور وہ ماما کو آ کے لگ گئی ہے. میرا تو اس وقت میٹر شارٹ ہو گیا. میں نے کہا کہ دس از اٹ. اور ایک دو کیسز اس طرح کے ہوئے تھے کہ وہ گھر کے باہر سے گزرے اور کچرا وچرا گھر کے باہر پھینک گئے. تو میں نے کہا یار دس از, ہاں وہ دیٹس اے اسٹوری فار اندر ٹائم. جب تم اور زویا آؤ گے نا تو بات کریں گے اس پہ. لیکن وہ لٹرلی یہ ہوا کہ میرا میٹر شارٹ ہوا. میں نے کہا کہ دس از پراپر ہراسمنٹ, دس از لائک وائلنس, یو نو. اب یہ تھوڑی سی بات اگر اب میں نے اس کے اوپر ایکٹ نہ کیا تو یہ پرابلمٹک ہے. تو میں نے کیا کیا, میں جلدی سے گھر آیا, میں نے انویسٹیگیٹ کیا, میں نے آ کے دیکھا کہ ماما کے پیر پہ بوتل آ کے لگی ہے. نتھنگ میجر, لائک کچھ ان کو ہوا وہ نہیں. پانی کی بوتل تھی 1 لیٹر 1.5 لیٹر والی بڑی والی, لیکن وہ کافی فورس سے آ کے لگی تو ان کے پیر میں تھوڑی سی چوٹ, لیکن نتھنگ میجر. لیکن میں پاگل ہو گیا. میں نے کہا کہ یار دس از آؤٹ آف ہینڈ. اور میں یوزلی بہت سول انسان ہوں, نہ میں گالم گلوچ کرتا ہوں, نہ میں اس طرح کی کوئی چیز کرتا ہوں, نہ میں لڑنے والا ہوں, نہ لڑا ہوں, کچھ بھی نہیں. لیکن اس وقت میں بالکل مینٹل ہو گیا. تو میں نا گھر کے باہر نا واک کرنا شروع کر دی. میں نے رات کے 11 بج رہے تھے. میرا دوست ایک میرے ساتھ تھا ابراہیم. تو ایک گاڑی آتی ہے تھوڑی دیر بعد, وہ آ کے رکتی ہے, اس میں 4 لڑکے یوں باہر ہو کے دیکھتے ہیں اور وہ میں ان کی طرف جب دیکھتا ہوں نا وہ ایک دم اسپیڈ کرتے ہیں اور وہ آگے کو نکل جاتے ہیں. میں نے ابراہیم کو میں نے کہا یہی ہے, کیونکہ جب میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا, گارڈ سے پوچھا کہ کون سی گاڑی تھی, انہوں نے کہا وائٹ کلر کی سیوک تھی. وہ وائٹ کلر کی سیوک ہی تھی, ٹھیک ہے. میں نے ابراہیم کو گاڑی میں بٹھایا, خالی میں اور ابراہیم, ہم لوگ اس گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دی. ہم نے اس گاڑی کا پیچھا کیا, وہ گاڑی نہیں رک رہی. ہم نے اس گاڑی کے آگے لا کے گاڑی روکی. ابراہیم کی گاڑی تھی, وہ ڈرائیو کر رہا تھا, میں ڈرائیو نہیں کر رہا تھا. اگر میں ڈرائیو کر رہا ہوتا اس وقت میں اتنا میٹر آؤٹ ہوا تھا کہ میں اس گاڑی کو جا کے ہٹ کرتا اپنی گاڑی سے. مجھے پتا, کیونکہ میں کرتا ہٹ کر اس کو, ہٹ کر کہتا تو پاگل ہے. میں نے کہا ہٹ کر اس کو, کیونکہ یہ رک نہیں رہا تھا. تو ہم نے آگے جا کے اس کے روکا. وہ 4 فل بڑے مسٹنڈے تھے, لیکن میرا اتنا میٹر آؤٹ ہوا تھا کہ آئی ڈنٹ سی اینی تھنگ. وہ جو بوتل انہوں نے پھینکی تھی نا وہ میرے ہاتھ میں تھی. میں گاڑی سے اترا باہر, دے سو می, اور انہوں نے, میں نے کہا رکو, اور وہ نہیں رکے. انہوں نے ڈرائیو کرنے کی کوشش کی, میں نے بوتل پکڑی اور زور سے اس کی سائڈ پہ ماری. اس کے پیچھے ٹیل لائٹ پہ اتنا بڑا ڈینٹ پڑ گیا, اتنا بڑا ڈینٹ اس کی ٹیل لائٹ پہ پڑ گیا, اور وہ بھاگ گئے. جناب وہ بھاگ گئے. میں گھر آیا, میں نے ان کو فالو کرنے کی کوشش کی, وہ خیر بھاگ گئے. ہم لوگ گھر آئے, تھوڑا سا میں کام ڈاؤن ہوا, اس نے مجھے کام ڈاؤن کیا. اس نے کہا دس از ناٹ دا وے, یعنی کہ کام ڈاؤن کر. ہم کام ڈاؤن کیے. مجھے ہوا کہ مجھے کہیں سے مل جائیں. میں گھر کے باہر ہی اس طرح واک کر رہا ہوں, وہ گاڑی واپس آتی ہے. میں گھر کے باہر واک کر رہا ہوں. دوسری بار آتی ہے, دوبارہ آتی ہے وہ گاڑی واپس. وہی 4 لوگ, وہی گاڑی, ڈفرنٹ گاڑی, وہی 4 لوگ واپس آتے ہیں. میں روڈ کے بیچ میں کھڑا ہوں اور وہ آتے ہیں اور وہ آ کے روکتے ہیں. مجھے دیکھتے ہیں, میں ان کو دیکھتا ہوں, بالکل میرے ساتھ روکتے ہیں, ونڈو نیچے کرتے ہیں. السلام علیکم شاویر بھائی. میں نے کہا وعلیکم السلام. مجھے ہوا کہ یہ وہی 4 لڑکیاں ہیں. پھر میں کنفیوز ہوں کہ شاید وہ نہ ہو, کوئی کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے. پھر مجھے کنفرم ہو گیا وہی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شاویر بھائی
ابھی آپ تھے جس نے ہماری گاڑی پہ بوتل ماری تھی. میں نے کہا جی. کہتے کیوں شابیر بھائی؟ میں نے کہا کیونکہ آپ نے میرے گھر میں بوتل پھینکی تھی. کہتے یار اللہ کی قسم ہم نے نہیں پھینکی تھی, ہم تو آپ سے ملنے آئے تھے. میں نے کہا آپ بھاگ کیوں گئے تھے؟ کہتے کیونکہ ہم نروس ہو گئے تھے. تو میں نے کہا جب میں نے روکنے کی آپ کو کوشش کی گاڑی سے اتر کے تو آپ رکے کیوں نہیں؟ کہتے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بوتل تھی, آپ ہماری طرف بھاگی چلے آ رہے تھے. تو ہم نے کہا یہ شابیر نہیں ہو سکتا, یہ کوئی اور ہے, یہاں سے بھاگو. برو میں نے غلط گاڑی پہ بوتل مار دی. مورل آف دا اسٹوری از کہ ان بیچاروں کا قصور نہیں تھا, لیکن میرے گھر کے اندر کسی نے بوتل پھینکی اور میرے گاڑی کا وائٹ سیوک تھی, اور وہ کوئنسیڈنشلی کوئی وائٹ سیوک آ گئی اور میں نے اس وائٹ سیوک پہ بوتل مار دی اور وہ وائٹ سیوک ڈیمیج ہو گئی, اور ان چاروں کا قصور نہیں تھا, وہ میرے ساتھ بیچارے سیلفی لینے آئے تھے. تو دا پوائنٹ از کہ یہ جو پورا کلٹ فالوئنگ والا فیز ہے, دس از ویری ویری ڈینجرس. لائک اٹ کین گیٹ extreme and it can get just weird. You have to pay for it. ایک بار 14 اگست کو ہی نا میں گاڑی چلا رہا نا ادھر فیز 5 انڈر پاس کے اندر ہے, تو ایک بائک, 2 بائک والے تھے اور اس کے ساتھ ایک گاڑی ہی. تو ایک بائک والا آتا ہے اس طرح کر کے نا بہت ہی اگریسولی میرے پیسنجر سیٹ پہ بہت زور سے. ابھی بائک چل رہی ہے, میری گاڑی بھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کی بائک ٹچ بھی ہو رہی ہے میری گاڑی پہ, اس میں ڈگ 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 ڈگ. ارے ڈگی بھائی, اب اتنا رش, ہر بندہ پاں باجے بجا رہا ہے, میں روکوں گا پیچھے گاڑی مجھے ٹھوک دے گی, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس بندے کے لیے, کچھ بھی نہیں میں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو اس نے وہاں پہ آواز بھی دی, باقی اپنے جو بائکر بوائز تھے وہ ڈگی بھائی ڈگ ڈگ ڈگ, ٹھیک ہے. اور کیا نام ہے, ایک نے مجھے کوئی ٹھک کر کے کوئی چیز بھی پھینکی. تو اب کہنے کو وہ اوبیسلی وہ فوٹو شوٹو ہی لینے آ رہے ہوں گے, یا مطلب ملنے, وہ دشمنی میں نہیں آ رہے, بٹ لیکن میں اتنا پینک ہو گیا, میں نے کہا یار میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ان کے لیے, ماری نہ دے, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں, کیونکہ تب عوام اتنی اگریسو ہوئی تھی, پھر ایک گاڑی بھی پیچھے لگ گئی, ٹھیک ہے, وہ ایک سن روف سے نکلا ہوا, اور یہ وہ میں کہیں پہ بھی بریک نہیں لگا سکتا تھا. ایک تو گاڑی پھنسی ہوئی تھی میری, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, ٹھیک ہے. تو میں بریک لگاتا, پیچھے سے گاڑی ٹھک جاتی میری, ٹھیک ہے. میں پینک میں ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا, میں روڈ پہ فوکس مجھے کرنا تھا. تو ہاں, مجھے فوکس بھی مجھے روڈ پہ کرنا تھا. تو میں ریس دے رہا ہوں جی, اچھا میں ان کو نہیں دیکھ رہا زیادہ, میں ان کو دیکھوں گا میں ٹھوک دوں گا گاڑی اپنی, ٹھیک ہے. تو ہلکا سا میں نے ایسا کر کے ان کو ہیلو ہائی بائے کر دیا, ہلکا سا دیکھ کے نا میں نے ایسا کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن وہ مطلب بہت زیادہ ایگریسولی میری شیشے پہ ڈگ 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 ڈگ, ٹھیک ہے. تو خیر میں نے گاڑی بھگا دی, میں نے کہا میں نہیں کر سکتا. تو وہ پیچھے سے آیا, وہ پہ گالی پہ آگے کہ یار میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن میں تب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, میں کچھ بھی, میں گاڑی روکتا, میرا نقصان, ان کا بھی نقصان, ان کی بائک, قسم خدا کی میں اگر گاڑی روکتا نا, وہ بائک والا خود بھی نیچے میری گاڑی کے نیچے آیا تھا. وہ جس طرح سے چلا رہے ہیں, وہ جس طرح کی ٹریفک تھی, آپ کرو بھی کیا, ہاں جس طرح کی ٹریفک تھی یار, ٹرین آ رہی ہے, 8-10 آدمی اوپر آ جائیں بے شک تصویر کھینچنے, تو آئی تھنک آپ اس ٹائم پہ اگر آپ کے پاس سڑک ہو یا رکنے کا ٹائم بھی ہو تو بھی آپ بھاگو, کیونکہ آپ کیا کر سکتے ہو, آپ پینک کرو کہ اس ٹائم پہ آپ, ظاہر سی بات ہے, تو بہت نیچرل سی بات ہے. تو اسی طرح سے ایک اور بار اپنا ریلوے اسٹیشن کے پاس بھی ہوا تھا, کیا نام ہے, ٹرین والی جگہ پہ تھی, بہت زیادہ کوئی کراس ٹریفک اس طرح کر کے پھنسی پھوسی, وہاں پہ بھی ایک بائک والا ڈگ ڈگ ڈگ, میں نے کہا کیسے, شیشہ نیچے کر کے کہا کیسے ہو, یار ڈکی بھائی سیلفی. میں نے کہا میں مر کے بھی یہاں پہ سیلفی نہیں لے سکتا, میں تمہیں کیا لگتا ہے میں بیچ مڈ آف دا گارڈ جہاں پہ میری ویسی گاڑی, یہ گاڑی ہے, ایک یہاں پہ, ایک یہاں پہ, ایک یہاں پہ, ایک یہاں پہ, میری پھنسی ہوئی ہے, میں یہاں پہ رک کے سیلفی نہیں لے سکتا. میں نے اس سے شیشے سے میں نے کہا آپ اس سے فوٹو لے لو, میں نے کہا آپ اسنیپ بناؤ, اس طرح کر کے کرو, ویڈیو شیڈیو, میں اسکرین شاٹ لے لینا کچھ بھی. وہ بھی مائنڈ کر گیا, ٹھیک ہے, وہ بھی کہا ہماری مرضی سے, وہ میں مطلب پوری کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اس کا بن جائے جو بھی بنانا چاہ رہا ہے, لیکن میں گاڑی روک ہی نہیں سکتا تھا تب. The thing is when vlogging is a phenomenon جس کے اندر نا آپ پارٹ آف لائیوز بن جاتے ہیں, آپ کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا آپ ان کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہو. جب آپ کسی کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہونا تو آپ ان کی زندگی کا, لٹرلی آپ ان کی زندگی کا ایک بہت وائٹل پارٹ ہو. تو they own you. Whether or not we like it, people own us, and people act like that too. People don't act like کہ وہ جو respectful والے ہوتے ہیں نا, وہ I feel like they're in the minority. جو میجورٹی ہے نا, وہ یار یہ اپنا ہے بھائی ہمارا ہے. میں نے respectful والے بھی اس طرح کے, مطلب کلٹ کے اندر respectful والے بہت زیادہ ہیں,
مطلب وہ بھی میں نے بہت زیادہ دیکھے. The ones who shake and they break down and they cry and they مطلب فار ایگزامپل کوئی آیا نا, یہ کیسے ہیں آپ, اور یہ وہ بس بہت اچھا لگا, آپ یقین کریں آپ کو 3 سال سے دیکھ رہے ہیں, اینڈ دے نو ایوری تھنگ. ابھی کل کون سی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے, پرسوں کون سی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی, وہ یہ ان کو سب پتہ ہے, اور وہ ایک ایک فریم ان کو پتہ ہے, بٹ دین دے مطلب وہ آپ کو بہت رسپیکٹفلی ملتے ہیں وہاں پہ. They even know your whereabouts. They know where have you been yesterday. وہ ایون یہ بھی کہتے ہیں, وہ پتہ ہے اس طرح کے مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ ہم بیریا ٹاؤن آئے تھے, ہم آپ کے گھر بھی آئے تھے, لیکن میں نے بیل دینا گوارا نہیں سمجھا. مجھے یہ چیزیں سن کے بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میری ایک پرائیویسی ہے, میری فیملی ہے, تو وہاں پہ اس کو بیل نہیں دینی, ٹھیک ہے. وہ یہ بھی کہتا ہے, وہ یہ گھر نمبر آپ کا ہے نا, ہاں ہم آئے تھے لیکن میں نے بیل نہیں دی تھی, لیکن آپ یقین کریں بس دیکھ لیں اللہ نے ملوائی دیا آپ سے. بڑا خوش ہوتا, بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح کی باتیں. اور مطلب پاپا, my dad is not very tech savvy and my dad is not like, he still doesn't understand کہ یہ سارا کیا ہے اور کس طرح ہے. like he understands but not really. تو ہمارے نا, ہم لوگ کینیڈا میں تھے اس وقت, تو ہمارے گھر نا کچھ فینز آئے, کینیڈا والے گھر, وہ آئے تھے یو ایس سے. they came all the way from US کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ہی ہیں نا, تو وہ 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے کینیڈا ہم سے ملنے آئے, اور وہ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو ہم لوگ گھر پہنچے اور وہ لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو پاپا نے کہا آپ لوگ اندر آ جائیں. پاپا اس طرح نہیں ہوتا, تو یار وہ اتنی دیر سے باہر کھڑے ہوئے. So we just got them inside and then I was just sitting there and they were talking to me and they were really kind, they were really sweet. لیکن پھر ایک وقت کے بعد تھوڑی سی awkwardness ہو جاتی ہے نا کہ اچھا پکچر بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. تو کیا بات کریں. My dad doesn't understand. Papa, I don't think Papa ever will understand. To my dad is, my dad thinks that you're just being cocky. My dad goes like, نہیں, ان کو ٹائم دو. What do you mean? What do you mean ایک تصویر نہیں ہوتی, بات کرو ان سے کھڑے ہو کے, وہ تمہارا اتنا ویٹ کریں. He is right about that. There are people who show up to the house and they go like, یار ہم بھاولپور سے آئے ہیں, ہم یہاں سے آئے اور ہم اتنے گھنٹوں سے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. You know, there is like, it's hard to comprehend what it feels like, but it's also, you don't know what to do in that moment, in those moments. So yeah, acha, I think it's a very long podcast. We should end it. کیونکہ سندس مجھے بار بار کہہ رہی ٹائم دیکھو 11 بج گئے, مجھے گھر جانا ہے. میرا ایک سوال تھا جو کہ میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا, and I just want to know this from both of you. Actually all three of you. لیکن پہلے تم دونوں سے, کیا تم لوگ اب خوش ہو یا فیمس ہونے سے پہلے خوش تھے؟ اب بیفور فیمس کو اگر آپ کمپیئر کرو تو اب, بٹ آبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب مطلب خوشیاں ہی خوشیاں اور بیڈ ٹائمز ہیں ہی نہیں, وہ تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو اسٹل ہیں. لیکن اف آئی وانٹ ٹو کمپیئر کہ میں بیفور فیمس والی لائف, بیفور فیمس مینس نو جاب نو منی, کالج لائف فیل, ٹیچر علیحدہ ذلیل کر رہا ہے, ڈپریشن کے آگے کیا کرنا ہے, وہ والی لائف, ٹھیک ہے. تو ہاں میں اب بہتر ہوں. اگر میں تمہیں کوئی بزنس مین بنا دوں, اگر تم بزنس مین ہوتے, اگر میں بزنس مین ہوتا اور میں یوٹیوبر نہ ہوتا, تو میں پھر بزنس مین والا پریفر کرتا اف آئی ایم میکنگ دا سیم منی. would you say this is like your last, how long would you give yourself before you would say کہ okay this is enough for vlogging, that's it, vlogging, daily vlogging والا. جب مجھے پلان کرنا ہوگا نا کہ اب مجھے فیملی گرو کرنی ہے, kids and all that, پھر میں vlogging میرا بہت سائڈ پہ ہوگا. اچھا, Aroop, for you. I know Aroop's answer, but I just want to hear it from her. Ab. Really? With all the ups and downs, you feel like ups zyada hain, downs kam hai? Ab ups zyada hain. Pehle down zyada the. Acha, like you like your life now? Yes. That's good. You? تو مجھے دیکھ کے کیوں ہنس رہے ہیں اس بارے میں؟ میرا سیم ہے. تو نہیں, آئی تھنک میرا ایکچولی وہی بات ہے کہ ہر ٹائم کی اپنی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, اور اپنی ہر جگہ ہر اس کی ٹائم کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. کہ جب کالج لائف میں بھی تھے تب مسئلے ہی اور تھے, تب مسئلے ہی اور یہی والے تھے کہ یار شٹ فیل ہو گئے, اب اسائنمنٹس دینی ہے, اچھا ایکسٹرا کام کرنا ہے, اب یہ تو وہ مسئلے تھے. اب اگر اس چیز کو اگر فیم کو دیکھیں, خیر میرا تو اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اگر میں دیکھوں گی تو مجھے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار نکلیں تو مطلب آرام سے کھانا کھائیں, بیٹھیں اور یہ کریں وہ کریں. تو that's my question, would you go, the question really is would you go back? نہیں, میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ او میں
اس ٹائم سے پہلے چلی جاؤں یا اس ٹائم میں آ جاؤں, تو نہیں, میرا کوئی نہیں ہے. Would you say you would go back to not being famous if given an option? اگر تمہیں ایک زندگی چانس دے کہ 2 سال ریورس کر لو, کرو گی and do things differently? نہیں. Okay, that's good. That's good. That means that you're on the right path and you're achieving what you want to achieve. ہاں, کیونکہ دیکھو میرا تو یہ پیشن ہے نا, میرا اور ڈکی کا یہ پیشن ہے. تم لوگ تو collaterally آ گئے ہو بیچ میں, سمجھ رہی ہو, ایسے ہی ہے. تو that's why I wanted to know کہ where do you guys stand with it. But I think what about you? آپ نے ہر چیز. what about me? Oh bro, I love it. I don't think what I'll do without being, I think fame is a bigger drug than any drug that can, if you're not famous, I don't know, if I'm not famous ever, I think I will get depressed. Yeah. اچھا, میرا اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کمپیئر کرو نا کہ ابھی والی لائف اور پرانی بیفور فیم والی لائف, تو آبویسلی ابھی والی لائف, لیکن اس میں سے میں فیم فیکٹر نہیں زیادہ, بہت زیادہ نہیں چاہتا. میں اس طرح سے سوچتا ہوں کہ یار میرا, کیونکہ ہر بندہ ایوری بڈی کوئی نہ کوئی کسی سے کوئی نہ کوئی لیٹ سے بھنڈ ہو گیا. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, دیر از سم تھنگ جو لائک میری بار کسی سے جی لڑائی ہو گئی فلانا. فار ایگزامپل وہی جو بوٹل والی آپ ایگزامپل دے رہے ہو, لیٹ سے کسی نے وہ ریکارڈ کر لی ہے, ٹھیک ہے, وہ اب اگر کسی نے ریکارڈ کر لیا ہے تو وہ اب پبلک میٹر, دی ملین لوگوں کے سامنے وہ میٹر بن گیا. اگر آپ فیمس نہیں ہو تو وہ آپ کے ارد گرد کا میٹر ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی ایگزامپل لے لو, کوئی ایسی فوٹو ہے میری جو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نہ دیکھے, ٹھیک ہے, یا کوئی فوٹو لیک ہو گئی جی, ٹھیک ہے, تو میں وہ فوٹو میری ملینز آف لوگوں کے سامنے اب لیک ہوگی جسٹ بیکاز آف دا فیم, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی فیم نہیں ہے تو وہ فوٹو لیک ہوگی جی رشتہ داروں میں پہلی جی, ختم بات. نہیں بھی ہو رہی تو آپ اس ڈر میں رہتے ہو کہ ہو نہ جائے, اور وہ بہت عجیب. تو وہ ایک فیم فیکٹر یہ ہے کہ اگر مطلب اگر آپ کوئی میس اپ کرتے ہو تو وہ ملین لوگوں کے سامنے کا میس اپ ہے. ہاں, that is true. اگر وہی فیم نہیں ہے تو آپ میس اپ کرتے ہو تو وہ آپ کے سرکل کا میس اپ ہے. There's a lot on the plate. صحیح ہے جی. So I guess this was it for the podcast, ladies and gentlemen. اگر آپ لوگ نے enjoy کیا تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. Thank you so much for making it till this far. Saad and Aroop, thank you so much for coming. تم لوگ بڑی مشکل سے ہاتھ آئے ہو, لیکن بہت شکریہ ہاتھ آنے کے لیے. nonetheless ہم لوگ انشاءاللہ یہ اپنی ایئرلی کرتے ہیں. ویسے بھی ڈکی کے ساتھ تو میرے خیال ہے 2 پوڈکاسٹ میرے ہو چکے ہیں, سال کا ایک ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ. So you have been a new addition to this. I hope you enjoyed and inshallah we'll meet again next year. اس وقت پوچھیں گے کہ اچھا اب جو ڈکی نے ایک پرائیویٹ یارڈ خرید لی ہے تو زندگی کیسی جا رہی ہے, مرسیڈیز نہیں خریدوں گا. تھینک یو بہت سو مچ سندس کہ آپ اتنی رات کو ہمیں جوائن کر سکیں, اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو. اصل میں رات والا ہوں نا, اس لیے میں کہتا ہوں یار شابیر آدھی رات کو 2-3 بجے نہ کر لیں. میں اس طرح کا ہوں نا اصل میں, تو وہ تو اس کی تو روٹین سیٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے ہماری ٹائمنگ آگے بھی ہے. لیکن نہیں, کوشش ہے میری پوری کہ یار میں 10 بجے اٹھ جایا کروں بس. میں نے نوٹس کیا تم 10-11 بجے اٹھے ہوتے ہو. 9 بجے, ہاں 9 بجے اٹھے ہوتے ہو. اب تو میں آفس, کیونکہ اکثر کبھی میں نے کوئی اس کو میسج کرنا ہوتا ہے نا, تو میں رات کو 2-3 بجے اپنے اس میں میسج کرتا ہوں, تو وہ اس کا رپلائی 9 بجے آیا تھا, تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اچھا 9 بجے اٹھا ہے. تو لیکن تب میرا سونے کا ٹائم ہوتا ہے, صبح 9-10 بجے سونے کا ٹائم ہوتا ہے. میں نے اس دن رات کو اس کو 2 بجے میسج کیا, پتہ نہیں میں نے اس کو کوئی بات کرنی تھی, اور میں نے اس کو کہا واٹس ایپ, فل لمبا میں نے اس کو واٹس ایپ لکھا تھا. اس نے کہا بیٹا ٹائم دیکھ. اس کے بعد میں نے اپنا فون ہی سائڈ پہ رکھ دیا. میں نے کہا او شٹ, یہ تو بہت سیریس اس ٹائم کوئی کنورسیشن. یار ارلی رائزرز, آئی تھنک ارلی رائزرز جو ہے نا وہ بہت, میری زندگی بہت مزے کی ہو گئی. الحمدللہ نظر نہ لگ جائے کسی کی, لیکن زندگی بہت اچھی ہوگی جب سے میں صبح جلدی اٹھنا شروع کیا. I think everybody should try that. It is an amazing habit. I wake up in the morning, I stretch for 15-20 minutes, I meditate for 5 minutes, and I'm good to go. You can put me under a tank, اور ٹینک الٹا ہو جائے گا, مجھے کچھ نہیں ہوگا. میرا 1-2 مہینہ رہا ہے اس طرح کا فیز. صبح اٹھ گیا, 1-2 مہینہ میں نے بالکل مینٹین کیا کہ صبح میں اٹھ رہا ہوں 8 بجے, سو رہا ہوں میں 9 بجے. I'll tell you something, once you have a business and once you're doing 10 different things now, you'll have to wake up early. I think routine کی بات ہے. آپ ساری زندگی جو
جو لوگ روزانہ صبح 8 بجے اٹھ رہے ہیں نا, وہ اب جو 12 بجے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے میری زندگی بہتر ہو گئی ہے. کیونکہ میں آج کل صبح 12 بجے اٹھ رہی ہوں تو میں کہتی ہوں میری زندگی سکون میں آ گئی ہے. میں پاگل تھی, میں صبح 9 بجے اٹھ کے کام پہ چلی جاتی تھی, 10 بجے اٹھتی تھی. نہیں نا, آپ اپنی کوئی بھی آپ ایک روٹین کو ذرا سا چینج کرو نا. ہم بائی کر چکے ہیں ویسے, لیکن اگر ہم اپنی روٹین کو چینج کر لو تھوڑا سا اور ریلیکس کر لو نا, بائی کے بعد بھی سن رہے بڑا ٹائم ہے آپ لوگوں کے بڑے ویلے ہو سارے کے سارے ہماری طرح. خیر چلے, تھینک یو سو مچ ونس اگین. اس سے پہلے کہ ڈکی کوئی نیا کانورسیشن تھینک یو سو مچ اینڈ we'll see you guys again. Thank you. Allah Hafiz.